خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ AI سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ڈیوڈ آمنڈ کی کتاب ہاؤ اسپائز تھنک 10 لیسنز ان انٹیلیجنس کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ اور یہ محض جاسوسی کے قصے نہیں ہیں، مطلب یہ دراصل ہماری روزمرہ کی سوچ کو بدلنے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل، اور آج کل جیسے ہمارے اسمارٹ فونز پر ہر وقت ڈیٹا اور خبروں کی بھرمار ہوتی ہے تو یہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ ہاں، معلومات کا ایک نہ رکنے والا سیلاب ہے جس میں ہم سب گھرے ہوئے ہیں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا ہم اس قدر معلومات ہونے کے باوجود پہلے سے زیادہ جاہل ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک چبھتا ہوا سوال ہے۔ ہم نے اصل میں معلومات کے ہونے کو علم کے ہونے سے الجھا دیا ہے۔ مطلب صرف ڈیٹا کا موجود ہونا تو اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں رکھتا نا۔ صحیح، اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ بالکل، آج مسئلہ معلومات کی کمی نہیں بلکہ سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے کی صلاحیت کی کمی ہے۔ اور جب ذہن تھک جاتا ہے تو وہ بس انہی باتوں پر یقین کرتا ہے جو اس کی پرانی سوچ کو سچ ثابت کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسے سمجھنے کے لیے ہم سیدھا 1982 کے ایک بہت سنگین واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں، 31 مارچ 1982 کا وہ دن جب ڈیوڈ آمنڈ برطانوی حکومت میں بطور پرنسپل پرائیویٹ سیکرٹری کام کر رہے تھے۔ بالکل، اور وہ انتہائی جلدی میں راہداریوں سے گزرتے ہوئے مارگریٹ تھاچر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں وہ خاص فولڈرز تھے جن پر لال نشان اور امبرا لکھا ہوا تھا۔ جی، جس کا مطلب ہے انتہائی خفیہ مواد۔ اور ان فولڈرز میں جو GCHQ کی رپورٹس تھیں وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھیں۔ مطلب ان میں کیا تھا؟ ان سے ثابت ہو رہا تھا کہ ارجنٹائن کی آبدوزیں اور ان کا بحری بیڑا خاموشی سے پورٹ سٹینلی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حملہ بس دنوں کی دوری پر تھا۔ یعنی سب کچھ بالکل سامنے تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے برطانوی جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی یعنی JIC نے ایک رپورٹ دی تھی اور اس میں تو سب اچھا کی رپورٹ تھی۔ بالکل، انہوں نے غلط فہمی میں اس صورتحال کو تسلی بخش سمجھ لیا تھا کہ ارجنٹائن طاقت کا استعمال نہیں کرے گا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر چیک انجن کی بتی جل رہی ہو، لیکن آپ اسے صرف اس لیے نظر انداز کر دیں کیونکہ گاڑیاں بھی چل تو رہی ہے نا۔ ہاں، زبردست مثال ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف معلومات کی کمی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ دراصل مکمل طور پر تجزیے کی ناکامی تھی۔ اچھا، تجزیے کی ناکامی؟ جی، مصنف نے اسے سمجھانے کے لیے بدھ مت کے فلسفے کا ایک بڑا دلچسپ حوالہ دیا ہے۔ بدھ مت میں ذہن کو اندھا کرنے والے 3 زہر بتائے گئے ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ غصہ، لگاؤ اور لا علمی۔ برطانوی حکومت کے معاملے میں انہیں اس پرانی سوچ کے ساتھ لگاؤ ہو گیا تھا کہ ارجنٹائن حملہ کرنے کی جرت کر ہی نہیں سکتا۔ اور اسی پرانی سوچ کے لگاؤ نے انہیں زمینی حقائق کے سامنے اندھا کر دیا۔ بالکل، اور یوں وہ ایک ایسی لا علمی کا شکار ہوئے جس نے برطانیہ کو بے خبر رکھا۔ رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ ارجنٹائن کے لیڈر گولٹیریے کو کسی طرح روکا جا سکے، تو وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ہاں، ارجنٹائن نے بات چیت کو ٹالا اور بالآخر 2 اپریل کو حملہ کر دیا۔ تو اس سنگین تاریخی ناکامی نے مصنف کو ایک نیا ماڈل بنانے پر مجبور کیا، ایک ایسا طریقہ جو ہمیں اس طرح کے ذہنی اندھے پن سے بچا سکے۔ اور یہی وہ ماڈل ہے جسے وہ سیز کہتے ہیں۔ یہ 4 حصوں پر مشتمل سوچنے کا ایک بہت ہی منظم طریقہ ہے۔ تو اس سیز ماڈل کا پہلا حصہ کیا ہے؟ پہلا ہے S یعنی سچویشنل اویئرنیس یا صورتحال کا ادراک۔ مطلب سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ ابھی اصل میں ہو کیا رہا ہے، حقائق کیا ہیں۔ صحیح، اور دوسرا حصہ؟ دوسرا ہے E یعنی ایکسپلینیشن یعنی وضاحت، کیونکہ حقائق تو خود نہیں بولتے نا، ہمیں یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ جیسے وہ مثال جو کتاب میں ہے، ایک عدالت میں بیئر کی بوتل پر فنگر پرنٹس ملنے والی۔ بالکل، کیا ملزم نے وہ پیٹرول بم والی بوتل خود پھینکی تھی یا ہجوم نے کہیں سے اس کے کچرے سے وہ بوتل اٹھا لی تھی؟ فنگر پرنٹس ملنا صورتحال ہے، لیکن وضاحت بہت ضروری ہے۔ زبردست، اور باقی 2 حصے کیا ہیں؟
تیسرا حصہ پھر ای ہے یعنی ایسٹیمیٹس. آپ تخمینہ لگاتے ہیں کہ حالات آگے کیسے بڑھیں گے. اور آخری ایس ہے اسٹریٹجک نوٹس یعنی طویل مدتی انتباہ کہ مستقبل کے چیلنجز کیا ہوں گے. یہاں اگر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ جاسوسی یا عدالتوں میں تو یہ ماڈل بہت زبردست لگتا ہے، لیکن کیا یہ صرف حکومتوں کے لیے ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. مطلب ایک عام انسان اسے دفتر کی پریشانی یا فرض کریں اپنی فیوریٹ سپورٹس ٹیم کی ہار کو سمجھنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ماڈل ہر اس جگہ لاگو ہوتا ہے جہاں آپ کو معلومات کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا ہو. دفتر والی مثال ہی لے لیں. اچھا، بتائیں. اگر باس میٹنگ میں آپ پر غصہ کر دے تو صورتحال صرف اتنی ہے کہ باس نے غصہ کیا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً تیسرے قدم یعنی تخمینے پر چلے جاتے ہیں کہ میری تو نوکری جانے والی ہے. ہاں، ہم بیچ کا مرحلہ یعنی وضاحت تو بالکل ہی غائب کر دیتے ہیں. بالکل. حالانکہ وضاحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید کمپنی کا بجٹ کم ہو رہا ہو یا باس کی اپنی ذاتی زندگی میں کوئی پریشانی ہو. یعنی جب تک پوری بات سمجھ نہ آ جائے فوراً کسی نتیجے پر پہنچنے کی بے چینی کو کنٹرول کرنا چاہیے. صحیح کہا. مصنف یہاں مشہور شاعر جان کیٹس کے تصور نیگیٹو کیپیبلٹی یا منفی صلاحیت کا ذکر کرتے ہیں. منفی صلاحیت یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے بے یقینی اور ابہام کی تکلیف کو برداشت کرنا بجائے اس کے کہ ہم جلد بازی میں غلط اور آرام دہ فیصلوں پر پہنچ جائیں. ہاں، یعنی نامکمل معلومات کے ساتھ جینے کی عادت ڈالنا. ہاں، اور اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر سے جوڑیں تو یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں جذباتی فیصلوں اور دھوکہ دہی سے بچاتی ہے. لیکن یہ ابہام کو برداشت کرنا آسان تو نہیں ہے نا، خاص طور پر جس ڈیجیٹل دنیا میں ہم آج رہ رہے ہیں وہ اتنی تیزی سے بدلی ہے کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. واقعی. ڈیوڈ اومن کے اپنے کریئر کا ارتقا ہی دیکھ لیں. 1965 میں جب انہوں نے گلاسگو میں آغاز کیا تو وہ 5 کیریکٹر والے پیپر ٹیپ کمپیوٹر پر کام کرتے تھے. اور آج ذرا سوچئے، ہمارے جیب میں جو سمارٹ فون ہے اس میں اس زمانے کے پورے یورپ کے کمپیوٹر سے زیادہ طاقت ہے. بالکل. اور پھر انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا جب GCHQ میں پہلی بار 1 ٹیرابائٹ میموری آئی اور پھر 9/11 کے بعد کانٹیسٹ نامی انسداد دہشت گردی حکمت عملی بنانا. دنیا واقعی بہت بدل گئی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی اس رفتار کی وجہ سے ہمارے پاس سوچنے کا وقت کم ہو گیا ہے. ہاں، جس دور میں معلومات پیپر ٹیپ کی رفتار سے آتی تھیں، سوچنے کی مہلت تھی. آج ایسا نہیں ہے. اچھا، ایک بات بتائیں. مصنف کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس افسروں کو اخلاقیات سے ہٹ کر کام کرنے کا لائسنس ملتا ہے، مطلب معلومات چرانا وغیرہ. ہاں، وہ ذکر کرتے ہیں اس کا. تو کیا جاسوسوں کی طرح سوچنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم بھی روزمرہ زندگی میں غیر اخلاقی رویے اپنا لیں، ساتھیوں کی ای میلز ہیک کرنا شروع کر دیں؟ اسے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب سختی سے نہیں ہے. یہ کتاب سیدھا اور صاف سوچنے کا طریقہ سکھاتی ہے. یعنی یہ برے سلوک کا کوئی ہدایت نامہ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں. مصنف واضح کرتے ہیں کہ جمہوری معاشروں میں جاسوسی بھی قانون کے دائرے میں ہوتی ہے. ظالم حکومتوں کی طرح اندھا دھند غیر قانونی کارروائیاں نہیں ہوتیں. یہ بہت زبردست بات کی آپ نے. تو جاسوس کی طرح سوچنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ پہچاننا ہے کہ دوسرے آپ کو کیسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر آج کے دور میں. ہاں، آج کے ڈیجیٹل ہتھیار بہت خطرناک ہیں. کتاب میں مس انفارمیشن، میل انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا فرق بتایا گیا نا؟ جی، یہ تینوں ہماری سوچ کو الجھاتے ہیں. مس انفارمیشن دراصل بے ضرر جھوٹ ہوتا ہے. جیسے اگر غلطی سے کوئی خبر پھیل جائے جس میں کوئی بری نیت نہ ہو. بالکل. لیکن میل انفارمیشن میں معلومات سچی ہوتی ہیں مگر نقصان دہ ہوتی ہیں، جیسے کسی کی انتہائی نجی میڈیکل رپورٹ بدنیتی سے انٹرنیٹ پر لیک کر دینا. یعنی سچ کا غلط استعمال. اور ڈس انفارمیشن، یہ تو سب سے خطرناک ہے نا؟ ہاں، یہ جان بوجھ کر ایک باقاعدہ سازش کے تحت پھیلایا گیا جھوٹ ہوتا ہے. جیسے کسی سیاستدان کی ویڈیو کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے بدل کر کوئی بین الاقوامی جھگڑا کھڑا کر دینا. یہ تو واقعی تباہ کن ہے، اور اسی لیے ہمیں ان ڈیجیٹل مداریوں اور سوشل میڈیا کے ایکو چیمبر سے بچنا ہوگا. بالکل، جہاں ہم صرف وہی سنتے ہیں جو ہماری پرانی سوچ کو پختہ کرتا ہے. یہ کتاب دراصل عقل، برداشت اور قانون کی حکمرانی کا دفاع ہے تاکہ ہم آزاد جمہوری معاشروں کو بچا سکیں.
تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو سیز ماڈل اپنانے کا مقصد کوئی خفیہ ایجنٹ بننا نہیں ہے؟ جی، اس کا مقصد اپنی سوچ کی آزادی کو برقرار رکھنا ہے، جذبات کے بجائے منطق کو چننا اور لا علمی کو شکست دینا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی اور معاشرے کے حق میں بہتر فیصلے کر سکیں۔ بالکل صحیح۔ اپنی سوچ پر اپنا کنٹرول رکھنا ہی آج کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میں ایک نیا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی بتائیں۔ دیکھیں، آج کے اسمارٹ فونز میں دہائیوں پرانے پورے ممالک کے کمپیوٹر سے زیادہ طاقت ہے، لیکن انسانی ذہن کے تعصبات تو آج بھی وہی ہیں نا، جیسے 1982 کے فاکلینڈز بحران کے وقت تھے۔ ہاں، انسان کی فطرت تو نہیں بدلی۔ تو کیا مستقبل میں معلومات کے اس سمندر کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں اپنا سیز تجزیہ کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کی ضرورت پڑے گی؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ یا پھر یہ مصنوعی ذہانت ایسے نئے تعصبات پیدا کر دے گی جنہیں شاید دنیا کے بہترین جاسوس بھی نہیں پکڑ سکیں گے؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے، تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلے پھر اس کو باقاعدہ شروع کرتے۔ کتاب کے جس حصے کا ہم آج جائزہ لے رہے ہیں نا، اس کا عنوان ہے حصہ 1۔ ایک تجزیہ نگار دیکھتا ہے ہمارے خیالات کو مرتب کرنے کے 4 اسباق۔ اور اس کی جو بنیادی تھیم ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں جو ہمارا علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ بکھرا ہوا ہوتا ہے، مطلب معلومات کبھی مکمل نہیں ہوتی اور بعض اوقات تو سراسر غلط ہوتی ہیں۔ اور ایک تجزیہ کار کا اصل کام ہی یہی ہے کہ اس نامکمل اور دھندلی تصویر کو واضح کرے، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کی بنیادی غلط ہوگی تو پھر تو پوری عمارت ہی گر جائے گی نا۔ بالکل صحیح کہا۔ اور یہی بات ہمیں ہمارے پہلے سبق کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس حصے کا جو پہلا سبق ہے وہ ہے سبق 1، صورتحال کی آگاہی۔ دنیا کے بارے میں ہمارا علم ہمیشہ نامکمل اور بعض اوقات غلط ہوتا ہے۔ اب اگر ہم واپس اسی لندن والے ہوٹل کے واقعے پر جائیں تو کرنل پینکوسکی نے جو معلومات لا کر دی تھیں وہ اتنی پیچیدہ کی کہ ان کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے مطلب 30 امریکی اور برطانوی تجزیہ کاروں کو دن رات ایک کرنا پڑا تھا۔ ہاں، لیکن ان کی وہ محنت ضائع نہیں گئی تھی۔ مطلب 1962 کے کیوبن میسائل کرائسس کے وقت ان معلومات نے واقعی دنیا کو ایک ایٹمی جنگ سے بچا لیا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیے، کیوبا کے بحران سے پہلے امریکی انٹیلیجنس کا یہ بالکل پختہ مفروضہ تھا کہ سوویت یونین کیوبا میں میسائل لانے کی جرات کبھی نہیں کرے گا۔ مطلب وہ 100% پر اعتماد تھے۔ ان کی اس وقت کی صورتحال کی آگاہی یہی تھی۔ تو پھر پینکوسکی کی جو معلومات تھیں ان سے یہ پوری تصویر کیسے بدل گئی؟ مطلب انہوں نے اپنا اتنا پکا مفروضہ کیسے چھوڑ دیا؟ کیونکہ پینکوسکی کی تکنیکی معلومات اور پھر جو جاسوس طیاروں نے تصویریں لی تھیں انہوں نے اس آگاہی کو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب صدر کینیڈی کو وہ تصویریں اور پینکوسکی کا دیا ہوا وہ میزائلوں کا مینول دکھایا گیا نا، تو انہیں سمجھ آئے کہ خطرہ کتنا قریب ہے۔ اوہ واہ! ہاں، اور انہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ ان میزائلوں کو فائر کرنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے اسی پرانے مفروضے پر اڑے رہتے تو شاید امریکہ جلد بازی میں حملہ کر دیتا اور پھر تیسری عالمی جنگ تو پکی تھی۔ واقعی یہ تو بہت حیران کن ہے۔ مطلب انہوں نے جیسے ہی نئے ثبوت دیکھے انہوں نے فوراً اپنی پرانی سوچ بدل لی۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ یہ تو ہم عام انسان بھی اپنی زندگی میں کرتے ہیں نا، یہ کوئی صرف جاسوسوں کی ٹیکنیک تو نہیں لگتی؟ دیکھیں، لاشعوری طور پر ہم بالکل ایسا کرتے ہیں، لیکن جو تجزیہ کار ہوتے ہیں وہ ایسے ایک باقاعدہ سائنسی اور ریاضیاتی طریقے سے کرتے ہیں جسے ہم بیزین انفرنس کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک 18ویں صدی کے ماہر ریاضی دان تھے تھامس بیز، ان کا نظریہ ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نیا ثبوت ملتا ہے تو ہمیں یہ حساب لگانا ہوتا ہے کہ اب ہمیں اپنے پرانے اندازوں کو یا خیالات کو کتنے فیصد تک تبدیل کرنا چاہیے۔ مجھے نا اس بیزین منطق کو سمجھنے کے لیے کوئی عام سی مثال چاہیے۔ مطلب فرض کریں کہ میں کسی انٹیلیجنس ایجنسی میں نہیں ہوں بلکہ ایک عام سے دفتر میں کام کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور میرے باس نے مجھے ایک ایسا پروجیکٹ دے دیا ہے جو بظاہر ناممکن سا ہے۔ ہاں۔
اب میری پرانی سوچ یا کہہ لیں میری خوش فہمی یہ ہے کہ باس مجھے بہت قابل سمجھتا ہے، اس لیے اس نے مجھے یہ کام دیا ہے۔ صحیح۔ تو بیزین منطق کی زبان میں اسے آپ کا ابتدائی مفروضہ یا پرائر پروبیبلٹی کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اچانک مجھے باس کی ایک ای میل فارورڈ ہو جاتی ہے جو اس نے غلطی سے مجھے بھیج دی ہے اور اصل میں کسی اور کو بھیجنی تھی۔ اوہ اچھا۔ ہاں، اور اس ای میل میں اس نے میرے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ آج کل اپنے جوتوں سے بڑی ہو رہی ہے، مطلب مجھ میں غرور آ گیا ہے۔ تو اب اس نئے ثبوت کے بعد یہ بیزین والا طریقہ کیسے کام کرے گا؟ دیکھیں، یہ بیزین انفرنس کی بہترین مثال ہے۔ وہ ای میل آپ کے لیے ایک نیا اور ٹھوس ثبوت ہے۔ اب آپ نے خود سے سوال کرنا ہے کہ اگر میرا باس واقعی مجھے قابل سمجھتا تو کیا وہ میرے بارے میں ایسی تلخ بات لکھتا؟ بہت کم چانس ہے اس کا۔ بالکل، تو اس کا امکان بہت کم ہے۔ اس نئے ثبوت کے بعد آپ کا جو پرانا مفروضہ تھا وہ خود بخود کمزور پڑ جائے گا اور ایک نیا مفروضہ سامنے آئے گا کہ شاید باس آپ کو جان بوجھ کر ناکام کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ کا غرور ٹوٹے۔ صحیح، یعنی نیا ثبوت ملنے پر انا کا مسئلہ نہیں بنانا، بس اپنی سوچ کو اپڈیٹ کر لینا ہے۔ بالکل، یہی بیزین انفرنس ہے۔ یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن ایک اور سوال بھی تو ہے کہ اگر وہ نیا ثبوت ہی غلط یا جھوٹا ہو تو پھر مطلب پینکوسکی کی کہانی کا جو انجام ہوا وہ بھی تو ہمیں یہی بتاتا ہے نا کہ ہر معلومات پر اندھا یقین نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، پینکوسکی کا انجام بہت المناک تھا۔ وہ ماسکو میں بچوں کو مٹھائی کے ڈبے میں مائکرو فلمز دیتے ہوئے پکڑا گیا تھا، پھر اس پر بہت تشدد ہوا اور اسے گولی مار دی گئی۔ تو اس واقعے سے تجزیہ کاروں کو یہ تلخ سبق ملتا ہے کہ ذریعہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کسی بھی ثبوت پر اندھا یقین کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کے دور میں تو مجھے لگتا ہے یہ جانچ پڑتال کرنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ مطلب آج کل تو ہم سبھی ایک طرح سے تجزیہ کار بن گئے ہیں۔ انٹرنیٹ پر معلومات کا ایک سیلاب ہے جسے اوپن سورس انٹیلیجنس یا اوزنٹ کہتے ہیں۔ بالکل، اور بیلنگ کیٹ نامی جو تنظیم ہے وہ اس کی زبردست مثال ہے۔ مطلب وہ کوئی سرکاری جاسوس نہیں ہے، بس عام انٹرنیٹ اور گوگل ارتھ وغیرہ استعمال کر کے بڑے بڑے جنگی جرائم بے نقاب کرتے ہیں۔ ہاں، جیسے وہ برطانیہ میں جب اسکرپال پر حملہ ہوا تھا نا، تو انہوں نے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ سے ہی روسی ایجنٹوں کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ جی بالکل۔ لیکن یہاں ایک دھوکہ بھی ہے۔ مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ پر پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انٹرنیٹ نا ایک بہت بڑے شہر کی طرح ہے۔ جو کچھ ہم سرچ انجن پر دیکھتے ہیں وہ تو بس سرفیس ویب ہے، مطلب شہر کی عام سڑکیں۔ صحیح۔ پھر ایک ڈیپ ویب ہے جو ایسے دفتروں کی طرح ہے جہاں پاسورڈ کے بغیر نہیں جا سکتے، اور پھر شہر کا وہ علاقہ جسے ڈارک نیٹ کہتے ہیں، جہاں غیر قانونی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہماری معلومات تو ویسے ہی بہت محدود ہیں، اور اس محدود دائرے کو جو چیز مزید چھوٹا کر دیتی ہے نا، وہ ہے الگوریدمز۔ مطلب سرچ انجن ہمیں دنیا کی غیر جانبدار تصویر نہیں دکھاتے، بلکہ وہ دکھاتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ ایک بڑا دلچسپ تجربہ ہوا تھا۔ کسی نے براؤزر پر 1984 سرچ کیا تو اسے جارج آرویل کے ناول کے ریزلٹس آئے، لیکن جب کسی اور شخص نے وہی سرچ کیا تو اسے لیپ ایئر کی ہسٹری نظر آئی، کیونکہ الگوریدم آپ کی پچھلی دلچسپی کے حساب سے نتائج بدل دیتا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ مطلب ہماری صورتحال کی آگاہی تو پوری طرح ان الگوریدمز کے کنٹرول میں ہے۔ ہم فلٹرڈ معلومات کے بلبلے میں رہ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جو تھوڑے بہت حقائق ہم تک پہنچتے ہیں، ہم ان کا صحیح مطلب کیسے نکالیں؟ اور یہی چیز ہمیں اگلے حصے پر لے جاتی ہے، جس کا عنوان ہے سبق 2، وضاحت۔ حقائق کو وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ سبق نا پچھلے سبق سے بھی زیادہ اہم اور گہرا ہے۔ تو چلیں جولائی 1995 کی ایک شام میں چلتے ہیں۔ کچھ مغربی اعلیٰ حکام ایک طیارے میں بیلگریڈ جاتے ہیں، اور ان کا مقصد تھا جنرل رتکو ملاڈچ سے ملنا، جسے اس کے ظلم کی وجہ سے سریبرینیکا کا قصائی بھی کہا جاتا تھا۔ جب یہ افسران اس کے دفتر میں جاتے ہیں تو ملادیچ بڑے اچھے موڈ میں انہیں پلم برینڈی پیش کرتا ہے، لیکن وہ افسران جان بوجھ کر نہ کافی سختی سے اسے پینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ کوئی عام بدتمیزی نہیں تھی۔ انہوں نے برینڈی سے انکار کر کے اصل میں ایک پیغام دیا تھا۔
وہ ملادیج کو بتا رہے تھے کہ ہم یہاں کوئی دوستی کرنے نہیں آئے، بلکہ تمہیں جنگی جرائم سے روکنے کے لیے ایک سخت الٹیمیٹم دینے آئے ہیں۔ تو مطلب سبق یہ ہے کہ محض حقائق بذات خود کچھ نہیں ہوتے۔ اب حقیقت تو یہ تھی کہ میزبان نے مشروب پیش کیا، یہ تو ایک اچھا عمل لگتا ہے نا، لیکن حقائق کو ہمیشہ ایک سیاق و سباق یا کانٹیکسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، اور سیاق و سباق کے بغیر حقائق کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اس کی بہترین مثال وہ برٹرنڈ رسل کا مرغیوں والا فارم ہے۔ اچھا، مرغیوں کا فارم؟ اس کا انٹیلیجنس سے کیا تعلق ہے؟ فرض کریں مرغیوں کا اپنا ایک دماغ اور انٹیلیجنس ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ کسان روزانہ انہیں آ کر کھانا کھلاتا ہے۔ اگر مرغیاں اس حقیقت کا تجزیہ کریں تو وہ کیا سوچیں گی؟ وہ تو یہی سوچیں گی کہ کسان بہت رحم دل ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ بالکل، لیکن ہم انسانوں کو تو اصل کانٹیکسٹ پتا ہے نا، کسان تو انہیں ذبح کرنے کے لیے موٹا کر رہا ہے۔ مطلب مرغیاں حقیقت تو دیکھ رہی تھیں، لیکن ان کے پاس سیاق و سباق نہیں تھا۔ ارے واہ، یہ تو بڑی کمال کی مثال دی آپ نے۔ مطلب ہم انسان بھی اکثر ایسے ہی کرتے ہیں، اپنے جذبات اور ڈر کے فریم میں قید ہو کر حقائق کا بالکل غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ بالکل، جیسے نفسیات میں سے فریمنگ کہتے ہیں۔ مثال دیتی ہوں، فرض کریں میں رات کو ٹرین کے ڈبے میں اکیلی سفر کر رہی ہوں۔ اچانک ایک شخص اندر آتا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ زور زور سے ہوا میں ہاتھ ہلا کر غصے میں چیخ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے آپ ڈر جائیں گی۔ ہاں، میرا پہلا ری ایکشن تو شدید خوف ہی ہوگا نا، مجھے لگے گا یہ مجھ پر حملہ کرنے لگا ہے۔ لیکن پھر اچانک میری نظر اس کے کان پر پڑتی ہے جہاں ایک چھوٹا سا وائرلیس ایئر پیس لگا ہوا ہے، اور آپ کا وہ سارا خوف ایک سیکنڈ میں غائب ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب حقیقت تو وہی ہے، وہ اب بھی چیخ رہا ہے، لیکن ایک چھوٹے سے ثبوت نے میرے دماغ کا فریم بدل دیا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ فون پر کسی سے لڑ رہا ہے، مجھ سے نہیں۔ اور انٹیلیجنس تجزیہ کاروں کو روزانہ اسی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہی تعصبات اور فریمز میں الجھ جاتے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے وہ ایک باقاعدہ طریقہ استعمال کرتے ہیں جسے ACH یا انالیسس آف کمپیٹنگ ہائپوتھیسز کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ACH کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں گے؟ اس کا مطلب ہے ایک ساتھ بہت سارے مفروضوں کا موازنہ کرنا۔ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ ایک خیال بنا لیتے ہیں اور پھر اسی کو سچ ثابت کرنے کے لیے ثبوت ڈھونڈتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن ACH اس کے الٹ ہے۔ آپ سارے ممکنہ خیالات کی ایک لسٹ بناتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا ثبوت کس خیال کو غلط ثابت کر رہا ہے۔ مطلب وہ ثبوتوں سے کسی بات کو سچ ثابت نہیں کرتے، بلکہ جو غلط باتیں ہوتی ہیں ان کو لسٹ سے نکالتے جاتے ہیں۔ اس کی کوئی عملی مثال ہے؟ مطلب یہ دماغ میں کیسے کام کرتا ہے؟ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی بڑی مشہور مثال ہے۔ ایک تقریب میں انہوں نے ایک بندے کے چمکدار جوتے دیکھ کر فوراً پہچان لیا تھا کہ اس کا تعلق وزارت دفاع سے ہے۔ اب دیکھنے میں تو یہ جادو لگتا ہے، لیکن دراصل ان کا دماغ بڑی تیزی سے ایسیچ کر رہا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب جوتوں سے کیسے پتا چلا؟ فرض کریں اس شخص کے بارے میں 2 مفروضے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ کسی عام سرکاری محکمے میں ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ وزارت دفاع میں ہیں۔ اب ثبوت یہ ہے کہ اس کے جوتے بہت چمکدار ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب عام سرکاری محکموں میں لوگ اتنا جوتے چمکانے کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن وزارت دفاع میں فوجی روایات کی وجہ سے تقریباً سبھی اپنے جوتے بہت چمکاتے ہیں۔ تو مطلب وہ جوتے پہلے والے مفروضے کو غلط ثابت کر رہے تھے۔ بالکل، ٹونی بلیئر نے اس ثبوت سے پہلے مفروضے کو رد کیا اور خود بخود دوسرا مفروضہ یعنی دفاعی محکمے والی بات مضبوط ہو گئی۔ مطلب ہم ثبوتوں سے کسی بات کو 100% سچ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن باقی کے غلط آپشن ضرور نکال سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور مجھے لگتا ہے یہاں اوکمز ریزر کا اصول بھی آتا ہے نا؟ مطلب اگر کسی واقعے کی بہت سی وضاحتیں ہوں تو عموماً وہ بات سب سے درست ہوتی ہے جس میں سب سے کم پیچیدگیاں ہوں۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے اگر مجھے سڑک پر تیز ٹاپوں کی آواز آئے تو میرا پہلا خیال گھوڑے کی طرف ہی جانا چاہیے۔ مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی زیبرا چڑیا گھر سے بھاگ آیا ہے۔ مطلب زیبرے والی بات ناممکن تو نہیں ہے، لیکن اس میں بہت سے اضافی مفروضے شامل ہیں۔ جی ہاں، اور اس سب میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں کیا اسے سائنسی طور پر ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، جسے ہم قابل تردید دعویٰ کہتے ہیں۔ کتاب میں اس کی ایک بہترین مثال 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات کی ہے۔ اور دیکھیں، ہمارا اس میں کوئی سیاسی جھکاؤ نہیں، ہم بس ایک مثال کے طور پر لے رہے ہیں۔ جی بالکل، ہم مکمل طور پر غیر جانبدار رہ کر بات کر رہے ہیں۔
کہ سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے 1998 میں پیپل میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں ریپبلکن پارٹی سے الیکشن لڑوں گا کیونکہ ان کے ووٹرز بہت بے وقوف ہیں اور ہر بات مان لیتے ہیں۔ ہاں، تو یہ ایک خالص قابل تردید دعویٰ تھا نا؟ مطلب یہ کوئی ان کے دماغ کی اندرونی نیت تو تھی نہیں جسے پرکھا نہ جا سکے، بس 1998 کا وہ میگزین چیک کرنا تھا، اور جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ ایسا کوئی انٹرویو ہوا ہی نہیں تھا۔ بالکل، وہ دعویٰ وہیں غلط ثابت ہو گیا۔ مشکل تو تب ہوتی ہے نا جب آپ کو کسی کی اندرونی نیت یا دماغ کا اندازہ لگانا ہو۔ اور میرے خیال میں یہی مشکل ان مغربی حکام کو بیلگراد میں جنرل ملادچ کے سامنے آ رہی تھی۔ مطلب وہ اسے ڈرانے تو گئے تھے، لیکن انہیں ملادچ کی اصل نیت یا اس کے جذبات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ تو پھر آپ کے خیال میں انہوں نے اس کے ارادوں کو سمجھا کیسے؟ کتاب کے مطابق ملادچ نے خود ہی اپنا سیاق و سباق ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانی سی نوٹ بک نکالی اور ان حکام کو 1399 کی کوسوو کی جنگ کی تاریخ سنانے لگا، جس میں سربیائی فوج ہار گئی تھی۔ ہاں، یعنی وہ اس پرانی تاریخی شکست کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا فریم یہ تھا کہ وہ کوئی جنگی جرم نہیں کر رہا بلکہ اپنی قوم کا صدیوں پرانا بدلہ لے رہا ہے۔ بالکل، اور اس تقریر سے تجزیہ کاروں کو سمجھ آ گیا کہ یہ بندہ محض باتوں یا دھمکیوں سے ڈر کر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اس کا مائنڈ سیٹ بالکل الگ ہے۔ اور پھر جب مغرب کو یہ سیاق و سباق سمجھ آیا تبھی انہوں نے اپنی پالیسی بدلی اور فضائی حملے کیے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب طاقت کے استعمال کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ صحیح، تو اس سب سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ حقائق خود کچھ نہیں بولتے، ان کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دماغ کو کھلا رکھنا پڑتا ہے اور مختلف مفروضوں کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا سبق 2 اور یہ حصہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اگر میں اس ساری بات کو سمیٹوں تو اس کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ یہ صرف جاسوسوں کا کام نہیں ہے۔ ہم سب کو اپنی زندگی میں پہلی نظر میں نظر آنے والے حقائق پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، مطلب ہمیں ہمیشہ نئے شواہد کی روشنی میں بیزین منطق استعمال کرنی چاہیے اور AHCH کے ذریعے اپنے تعصبات کو پرکھنا چاہیے۔ جی بالکل درست کہا۔ لیکن آج کے اس گہرے مطالعے کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بڑا ہی گہرا اور شاید تھوڑا پریشان کرنے والا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی بتائیں۔ ہم نے دیکھا کہ انسان ارتقائی طور پر بیزین منطق کا استعمال کر کے حقائق کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن آج کے دور میں یہ کام ہمارے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور الگوریدمز کر رہے ہیں۔ ہماری سوشل میڈیا فیڈز، خبریں، سرچ ریزلٹس سب مشینیں کنٹرول کر رہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب مشینیں ہمارے لیے حقائق کا مطلب نکالنا شروع کر دیں گی اور ہماری صورتحال کی آگاہی ان کے کنٹرول میں ہوگی، تو کیا ہم آزادانہ سوچنے کی صلاحیت کھو دیں گے؟ یہ تو واقعی ایک بہت ہی سنگین بات ہے سوچنے والی۔ کیا ہم ایک ایسی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں سچ بس وہی ہوگا جو الگورتھم بتائے گا؟ ذرا اس پر سوچئے گا۔ سبق 3، جس کا عنوان ہے تخمینے پیشگوئیوں کے لیے تشریحی ماڈل اور کافی ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تشریحی ماڈل والا حصہ بہت اہم ہے۔ تو ہم نے جو شروع میں چیکوسلوواکیہ کی مثال دی تھی نا، وہ اگست 1968 کا واقعہ۔ مصنف خود اس وقت وہاں ایک طالب علم کی حیثیت سے سفر کر رہا تھا۔ واہ، یعنی اس نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ بالکل، اس نے اپنی آنکھوں سے سوویٹ ٹینکوں کو سرحد کی طرف بڑھتے دیکھا۔ مغربی انٹیلیجنس مطلب امریکہ اور نیٹو وغیرہ، ان کے پاس بھی سیٹلائٹ کا سارا ڈیٹا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ماسکو الیگزینڈر ڈوبچک کی حکومت سے سخت ناراض ہے۔ ہاں، ڈوبچک جو پریس کی آزادی اور انتخابات کی بات کر رہا تھا۔ بالکل، اور ماسکو نے انہیں سخت وارننگ بھی دی تھی، یعنی ڈیٹا کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی ناکام رہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور۔ کیا یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس پزل کے تمام ٹکڑے موجود ہوں لیکن وہ ڈبے پر بنی تصویری غلط دیکھ رہا ہو؟ یہ پزل والی مثال بہت زبردست ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ وہ مغربی تجزیہ کار دراصل بہت معقول لوگ تھے۔ ہاں، پڑھے لکھے اور منطقی لوگ۔ بالکل، اور انہوں نے ایک
غیر معقول حکومت کی سوچ کو اپنے زاویہ سے ماپنے کی کوشش کی۔ انہیں لگا کہ سوویت یونین حملہ نہیں کرے گا کیونکہ اس سے ان کا عالمی امیج خراب ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا انتہائی قدم کیوں اٹھائے گا، ہے نا؟ جی، وہ دراصل KGB کے سربراہ یوری آندروپوف کی خفیہ چالوں کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ آندروپوف نے اللیگلز کا استعمال کیا تھا، مطلب بغیر پہچان والے جاسوس جو سیاحوں کے بھیس میں وہاں گئے۔ واہ، اور ان جاسوسوں نے اندر سے حالات خراب کیے، تو مطلب ان کے پاس ماڈل ہی غلط تھا۔ لیکن اگر ماڈل صحیح ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ماڈل صحیح ہو تو تخمینے بالکل درست ہو سکتے ہیں، جیسے 1990 میں یوگوسلاویا کے ٹوٹنے کی امریکی پیشگوئی۔ ہاں، وہ نسل کشی والی پیشگوئی نا؟ بالکل، وہ بالکل درست ثابت ہوئی کیونکہ انہوں نے عامر مارشل ٹیٹو کے بعد کے حالات کے ماڈل کو صحیح سمجھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ٹیٹو کے بغیر یہ ریاست ایک ساتھ نہیں رہ سکے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے ایک منطقی ربط بنتا ہے اگلے مسئلے کی طرف۔ فرض کریں ایک تجزیہ کار نے درست پیشگوئی کر بھی لی، تو کیا پالیسی ساز اس پر کان دھرتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی تلخ سوال ہے، اور یہیں سے ہم انتباہ کی نفسیات کی طرف آتے ہیں، جسے کسینڈرا ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ ہاں بالکل، کسینڈرا ایفیکٹ۔ یونانی دیومالا میں کسینڈرا وہ تھی جو تباہی کو آتے دیکھتی تھی لیکن اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ آج کے ماہرین کے ساتھ بھی اکثر یہی ہوتا ہے۔ مطلب صحیح وارننگ دینے کے باوجود انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جیسے وہ 1993 کا واقعہ۔ جی، واشنگٹن کے ہولوکاسٹ میوزیم میں نوبل انعام یافتہ ایلی ویزل نے صدر کلنٹن کو بوزنیا میں ہونے والے مظالم پر کچھ کرنے کی تنبیہ کی تھی۔ اور کیا ہوا؟ اسے بس خاموشی سے سن لیا گیا، کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ اسی طرح تو فاکلینڈز پر ارجنٹائن کے حملے کی وارننگز کو بھی نظر انداز کیا گیا تھا نا؟ بالکل، برطانیہ حکومت نے اس بحری کپتان کی وارننگ کو اس لیے جھٹلا دیا کیونکہ انہوں نے اس کی نیت پر ہی شک کر لیا تھا۔ انہیں لگا وہ بس بجٹ کٹوتیوں سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ تو بہت عجیب نفسیات ہے، لیکن اس میں ایک اور تصور بھی تو ہے، غلط فہمیوں کا توازن، یعنی فالس پازیٹیوز اور فالس نیگیٹیوز۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ اسے ہم ایک کار ساز کمپنی کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کمپنی چاہتی ہے کہ کوئی بھی خراب بریکوں والی کار مارکیٹ میں نہ جائے، یعنی وہ فالس نیگیٹو کو کم کرنا چاہتی ہے، تو وہ ٹیسٹنگ اتنی سخت کر دے گی کہ بالکل ٹھیک گاڑیاں بھی مسترد ہونے لگیں گی، یعنی فالس پازیٹیوز بڑھ جائیں گے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اسی طرح مونگ پھلی کی الرجی والی خوراک کی مثال لے لیں۔ جان لیوا خطرے سے بچنے کے لیے اتنی سخت ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ بہت سا بے ضرر مال بھی ضائع کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، اور انٹیلیجنس میں بھی یہی ہوتا ہے، جیسے نو فلائی لسٹ میں بے گناہ افراد کا شامل ہو جانا تاکہ کوئی اصلی دہشت گرد نہ چھوٹ جائے۔ ایسا ہی ہے، یہ توازن برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہوں گا۔ جب انٹیلیجنس والے کہتے ہیں کہ کسی خطرے کے ہونے کا 70% امکان ہے، تو کیا یہ محض تکے لگانے کو سائنسی لبادہ پہنانے والی بات نہیں ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، انٹیلیجنس میں اسے ریاضیاتی فریکوینسی کے طور پر نہیں لیا جاتا، جیسے کوئی لڈو کا دانہ پھینکنا ہو۔ تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دراصل ان کے اعتماد کی برجے کو ظاہر کرتا ہے، مطلب شواہد کی بنیاد پر وہ اپنی پیشگوئی پر کتنا یقین رکھتے ہیں۔ یہ ڈگری آف بلیف ہے۔ اچھا، اب سمجھ آیا۔ اور یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ مستقبل تو ہم مکمل طور پر نہیں جان سکتے۔ مصنف نے راز اور اسرار کے درمیان جو فرق کیا ہے وہ بڑا کمال ہے۔ ہاں، راز بمقابلہ اسرار، یہ پیشگوئی کے فن کی بنیاد ہے۔ جیسے وہ مثال دی گئی ہے کہ اگر کسی کے جیون ساتھی کے فون میں پرانے دوست کے میسیجز موجود ہیں تو یہ ایک راز ہے، یہ ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ بالکل، لیکن کیا وہ مستقبل میں اس دوست سے رابطہ کرے گا؟ یہ ایک اسرار ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ واقعہ ابھی ہوا ہی نہیں ہے، اسے تو کوئی نہیں جان سکتا، اور اسی لیے ہمیں استخراجی مغالطے یعنی انڈکٹیو فیلسی سے بچنا چاہیے۔ جی، ہم ماضی کے حالات دیکھ کر فرض کر لیتے ہیں کہ مستقبل بھی ویسا ہی ہوگا۔ جیسے کھڑکی سے باہر دیکھ کر کہنا کہ آج دھوپ ہے تو کل بھی ہوگی، لیکن اس طرح ہم اچانک آنے والے بڑے طوفانوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور چونکہ ہم مستقبل کے اسرار مکمل نہیں سلجھا سکتے تو ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ صحیح۔
اور یہاں سے ہم اپنے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق 4، اسٹریٹجک نوٹس۔ ہمیں حیرانی سے اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عنوان بہت ہی معنی خیز ہے۔ تو اس اسٹریٹجک نوٹس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اسے 2010 کے آئس لینڈ کے آتش وشاؤں کی مثال سے سمجھتے ہیں، وہ جس کا نام بہت مشکل ہے، ایجاف جالاجوکل۔ ہاں، جس نے پورے یورپ کی فلائٹس روک دی تھیں۔ بالکل، تو اس کا اسٹریٹجک نوٹس تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ جغرافیائی تاریخ بتاتی تھی کہ وہاں آتش وشاؤں پھٹتے ہیں، لیکن عملی طور پر یعنی ٹیکٹیکل سطح پر سول ایویشن کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ تو مطلب انہیں خطرے کا اندازہ تو تھا، لیکن انہوں نے تیاری نہیں کی۔ یہ بات اسٹریٹجک بمقابلہ ٹیکٹیکل حیرانی کے فرق کو بہت واضح کرتی ہے۔ جی بالکل۔ جیسے 2005 کے لندن انڈر گراؤنڈ بم دھماکے۔ برطانوی اداروں کو اسٹریٹجک نوٹس تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کب اور کہاں ہوگا، یعنی ٹیکٹیکل سرپرائز تھا۔ اور اس کے برعکس 1944 میں نارمنڈی لینڈنگ کے وقت جرمن فوج کا بھی یہی حال تھا۔ ہاں، وہ جانتے تھے کہ اتحادی فوج آئے گی، لیکن دن اور وقت کا علم نہیں تھا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو یہ اکثر ہماری جادوئی سوچ یا میجیکل تھنکنگ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں بس وہی ہوگا۔ جیسے 1973 میں اسرائیل کی جادوئی سوچ۔ انہوں نے سوچا کہ مصر کے پاس اچھے ہتھیار نہیں ہیں تو وہ حملہ نہیں کرے گا۔ بالکل، انہوں نے مصر کے ارادوں کو اپنے حساب سے ماپا، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اچھا، تو اس سب کے بعد ہم خطرات کا انتظام کیسے کریں؟ مطلب خطرے کی مساوات کیا کہتی ہے؟ خطرے کی مساوات یعنی رسک ایکویشن دراصل متوقع قدر کا حساب لگاتی ہے۔ اس کا فارمولا ہے امکان ضرب اثر، یعنی probability ملٹیپلائی بائی امپیکٹ۔ اور اس خطرے کو کم کرنے کے لیے دفاع کی مختلف تہیں کام آتی ہیں، لیئرڈ ڈیفنس۔ بالکل، جیسے وہ سائیکل چور والی مثال۔ ہاں، وہ بڑی زبردست ہے۔ اگر کوئی چور آئے تو پہلے اسے اونچی دیوار پھاندنی ہے، پھر کتے سے بچنا ہے، اور پھر سائیکل کا تالا توڑنا ہے۔ کوئی ایک تہہ اکیلی کافی نہیں، لیکن مل کر وہ چور کا راستہ بہت مشکل بنا دیتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور ماہرین ایک اور طریقہ بھی استعمال کرتے ہیں جسے بیک کاسٹنگ کہتے ہیں۔ بیک کاسٹنگ یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے 2033 میں بنگلہ دیش کی طرف سے جیو انجینئرنگ کا ایک فرضی منظرنامہ، امریکی نیشنل انٹیلیجنس کاؤنسل کی رپورٹ میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا، کہ وہ آسمان میں کیمیکل چھڑکنے کا تجربہ کر لیں۔ بالکل، ماہرین مستقبل کا ایک ایسا خوفناک منظر بنا کر پھر پیچھے کی طرف یعنی آج کے دور کی طرف سوچتے ہیں کہ آج ہم کیا کریں تاکہ اس مستقبل سے بچ سکیں۔ اسے بیک کاسٹنگ کہتے ہیں۔ واہ، یہ تو واقعی مستقبل کے حوالے سے سوچنے کا ایک مختلف انداز ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ایک عام انسان، سننے والوں میں سے کوئی، اسے اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے لاگو کرے؟ اس کے لیے ہم خطرات کو 3 اقسام میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا بیرونی خطرات یعنی ایگزوجینس، جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، جیسے MI6 کے ہیڈ کوارٹرز پر اچانک راکٹ حملہ یا کووڈ-19 کی وبا۔ بالکل، اور دوسرا ہے اندرونی خطرات یا انہیرنٹ رسکس، جو کام کا حصہ ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کی دکان ہے تو تھوڑی بہت چوری ہو جانا دکانداری کا حصہ ہے۔ ہاں، اور تیسری قسم ہے خود لیے گئے خطرات یعنی ڈیسیژن بیسڈ، جیسے آپ کوئی بالکل نئی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اسے خاندانی سطح پر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ہم پہلے سے تیاری کریں، جیسے ہمارے پاس مناسب میڈیکل انشورنس ہو تاکہ کسی بیرونی خطرے یا بیماری کی صورت میں ہم معاشی طور پر محفوظ رہیں۔ بالکل، یا اگر چھٹیوں پہ جا رہے ہیں تو ہالیڈے انشورنس موجود ہو۔ یہی تو ہماری عام زندگی کا اسٹریٹجک نوٹس ہے۔ صحیح، ہم خطرات کو مکمل طور پر ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن دفاع کی تہیں بنا کر نقصان کو کم ضرور کر سکتے ہیں۔ اور اسے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اصل بات مستقبل کو جاننا نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اسٹریٹجک نوٹس کا استعمال کرتے ہوئے ہم موقعوں اور خطرات کے لیے ذہنی اور عملی طور پر کتنے تیار ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست اور گہری بات ہے، لیکن اختتام پر میں ایک تھوڑا سا فکر انگیز خیال شیئر کرنا چاہتا ہوں جس پر شاید ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ جی ضرور۔ اگر ہم بحیثیت معاشرہ ہر وقت اسی اسٹریٹجک نوٹس، ہورائزن سکیننگ اور خطرات کا اندازہ لگانے میں لگے رہیں، ہر وقت فالس نیگیٹوز کے خوف میں زندہ رہیں کہ کوئی خطرہ ہم سے چھوٹ نہ جائے، تو کیا ہم کبھی کھل کر زندگی جی سکیں گے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔
کیا ہر وقت خطرات کا حساب لگاتے رہنا ہمیں عملی طور پر مفلوج نہیں کر دیتا؟ شاید کچھ چیزیں، کچھ اسرار مستقبل کے پردے میں ہی رہنا بہتر ہے۔ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ حصہ 2، ہماری استدلال کی جانچ پڑتال کے 3 اسباق۔ جی بالکل۔ اس حصے کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا دماغ حقائق کو کس طرح پروسیس کرتا ہے، اور جب ہم ان چیزوں کو نہیں پرکھتے تو وہ ہمیں کیسے دھوکہ دیتی ہیں۔ اور دیکھیں، یہ موضوع آج کی اس دنیا میں اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، جہاں ہم معلومات کے ایک بے پناہ سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں۔ میرا مطلب ہے تنقیدی سوچ اب کوئی فکری مشغلہ نہیں رہا، یہ بقا کا مسئلہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کیونکہ اصل میں اکثر اوقات وہ چیز جو ہمیں سب سے زیادہ دھوکہ دے رہی ہوتی ہے نا، وہ کوئی بیرونی دشمن نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا اپنا دماغ ہوتا ہے۔ تو چلیں اسی بات سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا اہم نقطہ ہے، تو واضح طور پر سبق 5، یہ ہمارے اپنے وسوسے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ گمراہ کرتے ہیں۔ یہ بہت گہرا سبق ہے نا؟ وہ کہانی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، وہ کھروبال نامی ایک عراقی مخبر کی تھی۔ اس نے 2003 کی جنگ سے پہلے امریکی اور برٹش انٹیلیجنس کو یہ یقین دلا دیا کہ صدام حسین کے پاس ٹرکوں میں چھپی ہوئی حیاتی لیبارٹریاں ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ کولن پاول نے اقوام متحدہ میں ان ٹرکوں کے باقاعدہ خاکے تک پیش کر دیے۔ بالکل، مطلب خاکے تک بن گئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ خیر، اس واقعے کی سب سے حیران کن بات یہ نہیں کہ ایک شخص نے جھوٹ بولا، بلکہ یہ ہے کہ اتنے پڑھے لکھے انٹیلیجنس تجزیہ کاروں نے ان کھلی خامیوں کو نظر انداز کیسے کر دیا۔ وہ اتنے اندھے ہو چکے تھے؟ جی، وہ بالکل اندھے ہو چکے تھے۔ اور جب CIA کی ایک آفیسر جس کا نام ایوا تھا، اس نے باقاعدہ خطرے کی گھنٹی بجائی کہ یہ مخبر جھوٹا معلوم ہوتا ہے، تو مطلب کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ واہ! ایوا نے بعد میں بتایا کہ جب اس نے شکوک کا اظہار کیا تو اعلیٰ افسران اسے اس حیرانی سے دیکھ رہے تھے جیسے سور گھڑی کو دیکھ رہے ہو۔ اوہ مائی گاڈ، یہ سور اور گھڑی والی تشبیہ تو کمال کی ہے۔ ہاں، یعنی ان کے لیے یہ سوچنا ہی محال تھا کہ ان کا مفروضہ غلط ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر سمجھتے ہیں۔ کیا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے فرض کریں میں ایک پرانی گاڑی خریدنے جا رہا ہوں۔ اچھا۔ مجھے اس گاڑی کا رنگ اور ڈیزائن اتنا پسند آ گیا ہے کہ میں نے اسے خریدنے کا پختہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اب جب میں اسے چلاتا ہوں تو انجن سے انتہائی خراب اور خطرناک آوازیں آ رہی ہیں، لیکن آپ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، میں اپنے دماغ کو یہ سمجھا لیتا ہوں کہ یار یہ تو بس سڑک کی خرابی ہے۔ کیا ان ماہرین کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا؟ وہ بس وہی دیکھ رہے تھے جو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست مثال دی ہے۔ نفسیات کی زبان میں اسی کو کنفرمیشن بائس یا تصدیقی تعصب کہتے ہیں۔ ہمارا دماغ فطرتاً سچائی سے زیادہ ذہنی سکون کو ترجیح دیتا ہے۔ سچائی سے زیادہ ذہنی سکون؟ یہ تو بڑی خوفناک بات ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، 1991 کی پہلی خلیجی جنگ میں صدام حسین نے واقعی اپنے ہتھیار چھپائے تھے اور انٹیلیجنس ایجنسیاں دھوکہ کھا گئی تھیں، تو 2002 میں ان کے ذہنوں میں یہ خوف پختہ تھا کہ ایسا دوبارہ ہو رہا ہے۔ اچھا، تو ان کا خوف پہلے سے موجود تھا۔ جی، تو جب کارل بال نے انہیں وہ معلومات دیں جو ان کے اس خوف کی تصدیق کرتی تھیں، تو دماغ نے خوشی خوشی اسے سچ مان لیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور عنصر شامل ہو گیا جسے گروپ تھنک کہا جاتا ہے۔ گروپ تھنک یعنی سب کا ایک جیسا سوچنا؟ ہاں، مطلب جب ایک پورے گروہ میں ہم آہنگی کا دباؤ اتنا بڑھ جائے کہ کوئی بھی مختلف رائے دینے سے ڈرنے لگے تو تباہی یقینی ہے۔ اسی لیے کولن پاول نے اس واقعے کے بعد ایک سنہری اصول اپنایا تھا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے وہ بتائیں جو آپ جانتے ہیں، وہ بتائیں جو آپ نہیں جانتے، اور وہ بتائیں جو آپ سوچتے ہیں، اور ان سب میں فرق ہمیشہ واضح رکھیں۔ واہ، یہ تو ایسا اصول ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہونا چاہیے۔ لیکن ذرائع میں ایک اور خوفناک ذہنی خامی کا ذکر بھی ہے جسے مرر امیجنگ کہا گیا ہے۔ ہاں، مرر امیجنگ یعنی اپنے دشمن کو بالکل اپنے جیسا سمجھنے کی غلطی۔ ڈین بین فیو کی لڑائی کی مثال اس پر پوری اترتی ہے نا؟ یقیناً۔ فرانسیسی فوج نے ویتنام میں ڈین بین فو کی پہاڑیوں پر ایک قلعہ بنایا۔ ان کے کمانڈروں کا خیال تھا کہ ویت منھ کی فوج کبھی بھی ان دشوار گزار پہاڑیوں پر بھاری توپ خانہ نہیں لا سکے گی۔ اور انہوں نے ایسا کیوں سوچا؟ کیونکہ خود فرانسیسی فوج ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے دشمن کی صلاحیت کو اپنے آئینے میں دیکھا۔
تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نہیں کر سکتے تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ ویتنامی فوج نے توپوں کے پرزے کیے، انہیں سائیکلوں اور کندھوں پر لاد کر پہاڑیوں کی چوٹی پر پہنچا دیا اور پھر فرانسیسی فوج کو تہس نہس کر دیا۔ کمال ہے۔ اور بالکل یہی غلطی برطانیہ نے فالکلینڈ جنگ میں بھی کی۔ نکول رپورٹ کے مطابق برطانوی ماہرین یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ارجنٹائن جزیروں پر طاقت کے زور سے قبضہ کر لے گا، کیونکہ وہ خود ایسا نہیں کرتے۔ جی، چونکہ برطانوی حکومت سفارت کاری پر یقین رکھتی تھی تو انہیں لگا کہ ارجنٹائن بھی ایسا ہی سوچے گا۔ انسان اکثر یہ ماننے میں ناکام رہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے سوچنے کا انداز، ان کی اقدار اور ان کے فیصلے کرنے کا طریقہ ہم سے یکسر مختلف ہو سکتا ہے، اور یہ اندھا پن صرف انٹیلیجنس تک محدود نہیں ہے۔ اور کہاں ہوتا ہے؟ کیا آپ کو وہ مشہور نفسیاتی تجربہ یاد ہے جس میں کچھ لوگ باسکٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں؟ ہاں، جس میں کہا جاتا ہے کہ گنے کے کتنی بار بال پاس کی گئی اور اس دوران اسکرین کے بیچ سے ایک شخص گوریلے کا لباس پہن کر گزر جاتا ہے۔ ہاں، اور زیادہ تر لوگ اس گوریلا کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ بالکل، اسے ان اٹینشنل بلائنڈنس کہتے ہیں۔ جب دماغ کسی ایک نقطے پر پوری شدت سے توجہ مرکوز کر لے تو آنکھوں کے سامنے موجود واضح ترین حقیقت بھی نظر نہیں آتی۔ یہ کوئی پیشہ ورانہ خامی نہیں، یہ بس انسانی دماغ کی حیاتیاتی ساخت ہے۔ یہاں سبق 5 ختم ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا دماغ خود ہمیں کیسے دھوکہ دیتا ہے، جس سے ایک اور سنگین مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب آئیے سبق 6 کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے سبق 6، ہم سب جنونی ذہنی حالتوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ بالکل، مطلب جب ہماری اندرونی غلط فہمیاں قابو سے باہر ہو جائیں تو وہ ایک جنون یا سازشی نظریے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور اس کی سب سے المناک مثال CIA کے کاؤنٹر انٹیلیجنس کے سابق چیف جیمز جیسس اینگلٹن کی کہانی ہے۔ جیمز اینگلٹن کی کہانی جاسوسی کی تاریخ کا ایک انتہائی تاریک باب ہے۔ وہ ایک بے حد ذہین انسان تھا، لیکن اس کی دنیا اس وقت تباہ ہو گئی جب اسے پتہ چلا کہ اس کا سب سے قریبی دوست اور برطانوی انٹیلیجنس آفیسر کم فلیمبی دراصل سوویت یونین کا جاسوس تھا۔ اتنا قریبی دوست جاسوس نکلا؟ جی، اور یہ دھوکہ اینگلٹن کے لیے اتنا گہرا تھا کہ اس کا دماغ ایک ایسے جنون کا شکار ہو گیا جہاں اسے ہر شخص کے پیچھے KGB کی سازش نظر آنے لگی۔ اس نے اسے آئینوں کا جنگل قرار دیا۔ آئینوں کا جنگل؟ واہ! اور اس جنون نے زمین پر کیسی تباہی مچائی، اس کا اندازہ ہمیں نوسینکو کے واقعے سے ہوتا ہے۔ ہاں، نوسینکو کا واقعہ بہت افسوسناک ہے۔ نوسینکو ایک سچا سوویت مخبر تھا جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر CIA کے پاس آیا، لیکن اینگلٹن کے جنونی دماغ نے فیصلہ کیا کہ یہ ایک جھوٹا جاسوس ہے جسے CIA کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس شک کی بنیاد پر نوسینکو کو سالوں تک قید تنہائی میں رکھا گیا، اذیتیں دی گئیں، اور مطلب اس کی زندگی برباد کر دی گئی۔ جبکہ اس کے بالکل برعکس ایک اور مخبر گولیتسن تھا جو انتہائی مبالغہ آمیز، سنسنی خیز اور بے بنیاد کہانیاں سناتا تھا۔ کیونکہ اس کی کہانیاں اینگلٹن کے اس خوفناک جنون کی تصدیق کرتی تھیں کہ ہر طرف سازش پھیلی ہوئی ہے، اس لیے اس کی ہر بات پر اندھا بھروسہ کیا گیا۔ مطلب وہی کنفرمیشن بائس پھر سے؟ جی بالکل۔ گولیتسن نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا تھا کہ برطانوی وزیر اعظم ہیرلڈ ولسن بھی سوویت ایجنٹ ہیں۔ اس ایک بے بنیاد دعوے نے برطانوی اور امریکی ایجنسیوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، کئی سچے افسران کے کیریئر تباہ کر دیے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرائع میں ایک انتہائی زبردست تشبیہ دی گئی ہے جسے موبیس اسٹرپ کہا جاتا ہے۔ ہاں، موبیس اسٹرپ مطلب ایک ایسا کاغذ جس کا ایک سرا موڑ کر دوسرے سرے سے جوڑ دیا جائے تو اس کی صرف ایک ہی سطح رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی چونٹی اس پر چلنا شروع کرے تو وہ گول گول گھومتی رہے گی، لیکن کبھی اس کاغذ سے باہر نہیں نکل پائے گی۔ بالکل، ایک سازشی نظریہ بالکل اسی موبیس اسٹرپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں جہاں 9/11 کے کنٹرول دھماکے جیسی سازشی کہانیاں عام ہیں، ایک سازشی نظریہ اور کسی حقیقی سازش کے درمیان فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ چونٹی اس چکر سے باہر کیسے نکلے گی؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم فرق کیسے کریں؟ دیکھیں،
سازشی نظریات کی کچھ مخصوص نفسیاتی علامات ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ان میں کسی ادارے یا گروہ کو ایک مافوق الفطرت سپر ہیومن طاقت سمجھ لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ ہر چیز کنٹرول کر رہے ہیں؟ ہاں، جیسے کوئی ایک خفیہ گروہ دنیا کی ہر چیز کنٹرول کر رہا ہے اور ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ حقیقی دنیا میں ایسا ناممکن ہے کیونکہ انسان غلطیاں کرتے ہیں اور اتنے بڑے راز چھپائے نہیں جا سکتے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ سازشی نظریات کبھی ثبوت کی بنیاد پر نہیں بدلے جاتے۔ اگر آپ کسی سازش پر یقین رکھنے والے کو کوئی ایسا ثبوت دکھائیں جو اس نظریے کو غلط ثابت کرتا ہو تو وہ اسے ماننے کے بجائے کہے گا کہ دیکھو یہ ثبوت بھی اسی سازش کا حصہ ہے، وہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں۔ ہاں، مطلب وہ ثبوت کو ہی سازش بنا دیتے ہیں۔ جی، یہ موبیس اسٹرپ کا وہ چکر ہے جس میں ثبوت کی عدم موجودگی کو ہی ثبوت مان لیا جاتا ہے۔ تو پھر اس دماغی جال کو توڑا کیسے جائے؟ اس کا بہترین طریقہ بیزین انفرنس کا استعمال ہے۔ ذرا رکیے، بیزین انفرنس تو ریاضی اور شماریات کی کوئی بہت بھاری بھرکم اصطلاح لگ رہی ہے۔ ایک جاسوس یا ایک عام انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس تصور کو کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ یہ نام جتنا مشکل لگتا ہے نا، اس کا تصور اتنا ہی سادہ اور طاقتور ہے۔ بیزین انفرنس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی نیا ثبوت آئے تو آپ اپنے پرانے عقیدے سے چمٹے رہنے کے بجائے نئے حقائق کی روشنی میں اپنے دماغ کو اپڈیٹ کریں، یعنی اپنی سوچ بدل لیں۔ بالکل۔ مشہور ناول نگار جان لی کیرے کے جاسوس کردار جارج اسمائلی کی مثال لیں۔ جب جارج اسمائلی کے سامنے کوئی نئی معلومات آتی ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میری تھیوری کے خلاف ہے اس لیے یہ جھوٹ ہے، اچھا، بلکہ وہ نئے شواہد کو دیکھ کر اپنی پوری تھیوری کا اثر نو جائزہ لیتا ہے۔ ایک سازشی ذہن نیا ثبوت دیکھ کر اپنی تھیوری کو اور مضبوط کر لیتا ہے، جبکہ ایک تجزیاتی ذہن نیا ثبوت دیکھ کر اپنی تھیوری کو بدل لیتا ہے۔ وہ نیا ثبوت دیکھ کر اپنے خیالات کو اپڈیٹ کرنا سننے میں کتنا آسان لگتا ہے، لیکن کرنے میں کتنا مشکل ہے۔ یہاں سبق 6 ختم ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا دماغ کیسے سازشوں کا شکار ہوتا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس کمزوری کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ جی بالکل۔ آئیے سبق 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو واضح طور پر سبق 7، جو دکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ ہیرا پھیری، دھوکہ دہی اور جال سازی سے ہوشیار رہیں۔ یہ بہت زبردست سبق ہے، اور اس کی شروعات میں ایک ایسی کہانی ہے جو کسی ہالی ووڈ کی سنسنی خیز فلم کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ پہلی جنگ عظیم کی زمرمن ٹیلی گرام کی کہانی۔ ہاں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ واقعی یہ انٹیلیجنس کی تاریخ کے سب سے شاندار اور نازک ترین آپریشنز میں سے ایک ہے۔ پہلی جنگ عظیم عروج پر تھیں اور برطانوی نیول انٹیلیجنس، جو اس وقت روم 40 کے نام سے جانی جاتی تھی، انہوں نے جرمنی کا سب سے خفیہ کوڈ توڑ لیا تھا۔ یعنی وہ ان کے پیغامات پڑھ سکتے تھے؟ جی، تو انہوں نے جرمن وزیر خارجہ آرتھر زمرمین کا ایک خفیہ ٹیلی گرام پکڑا جو میکسیکو کو بھیجا جا رہا تھا۔ اس پیغام میں جرمنی میکسیکو کو پیشکش کر رہا تھا کہ اگر امریکہ جنگ میں شامل ہوتا ہے تو میکسیکو امریکہ پر حملہ کر دے، اور بدلے میں جرمنی امریکہ کی ریاستیں ٹیکساس اور ایریزونا میکسیکو کو دلوا دے گا۔ یہ تو ایک دھماکہ خیز معلومات تھی۔ اگر یہ بات امریکہ کو پتہ چل جاتی تو وہ فوراً برطانیہ کے ساتھ مل کر جرمنی کے خلاف جنگ میں شامل ہو جاتا۔ بالکل ایسے ہی تھا۔ لیکن ذرا سوچئے، یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اگر برطانوی ایڈمرل ہال امریکہ کو یہ بتا دیتے کہ ان کے پاس یہ پیغام ہے تو جرمنی کو فوراً پتہ چل جاتا کہ برطانیہ ان کا سب سے محفوظ کوڈ پڑھ رہا ہے۔ ظاہر ہے جرمنی اپنے کوڈز بدل لیتا۔ ہاں، اور برطانیہ کی سب سے بڑی انٹیلیجنس برتری ختم ہو جاتی۔ اس کے علاوہ امریکہ کو بھی یہ پتہ چل جاتا کہ برطانیہ ان کی کیبلز بھی ٹیپ کر رہا ہے، جو کہ سفارتی سطح پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا۔ یہ تو ایسا مسئلہ تھا جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور یہیں پر ایڈمرل ہال کی ذہانت سامنے آتی ہے۔ انہوں نے براہ راست یہ خفیہ معلومات دینے کے بجائے ایک زبردست جال بچھایا۔ برطانوی ایجنٹوں نے میکسیکو میں ایک ٹیلی گراف کلرک کو رشوت دی۔ اچھا۔ اور اس سے اسی پیغام کی وہ کاپی حاصل کی جو ذرا کمزور اور پرانے کوڈ میں میکسیکو پہنچی تھی۔ جب ایڈمرل ہال نے یہ کمزور کوڈ والی کاپی امریکہ کو دی تو امریکہ میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور وہ جنگ میں شامل ہو گئے۔ اور جرمنی کا کیا ری ایکشن تھا؟ دوسری طرف جرمنی کو یہی لگا کہ ان کا مرکزی کوڈ محفوظ ہے اور یہ کہ میکسیکو کے دفتر سے کوئی کاپی چوری ہوئی ہے۔
انہوں نے سچائی کو ایک ایسی شکل دی جس سے ان کا ہدف بھی پورا ہو گیا اور ان کا راز بھی محفوظ رہا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کمال کے حکمت عملی ہے یہ۔ انہوں نے سچائی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اس سے مجھے خیال آتا ہے کہ آج کے دور میں جہاں معلومات کو روزمرہ بنیادوں پر ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اسے سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ کیا ہم غلط یا خطرناک معلومات کو سمجھنے کے لیے اسے کچھ حصوں میں بانٹ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک وہ غلطی جو کسی ٹائپنگ کی وجہ سے ہو جائے، ایک وہ جہاں کسی کی نجی ڈائری چوری کر کے پبلک کر دی جائے، اور تیسری وہ جہاں مکمل طور پر جعلی دستاویزات بنائی جائیں۔ آپ نے بالکل درست زمروں کی نشاندہی کی ہے۔ معلومات کی اس جنگ میں ماہرین بنیادی طور پر 3 واضح اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ پہلی اصطلاح ہے مل انفارمیشن۔ مل انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ یہ وہ معلومات ہوتی ہیں جو 100% سچی اور حقیقی ہوتی ہیں، لیکن انہیں جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے لیک کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ویکی لیکس یا ایڈورڈ سنوڈن کی طرف سے لیک کی جانے والی معلومات؟ بالکل۔ ہم یہاں کسی اخلاقی یا سیاسی بحث میں نہیں پڑ رہے کہ ان کا یہ عمل عوام کے مفاد میں تھا یا نہیں۔ ہم صرف تکنیکی پہلو دیکھ رہے ہیں کہ ایک مستند اور سچی بات کو جب خفیہ سے پبلک کر دی جائے تو وہ ایک ہتھیار کا کام کرتی ہے۔ دوسری قسم ہے مس انفارمیشن۔ مس انفارمیشن، یہ وہ غلط معلومات ہیں جو ارادتاً نہیں پھیلائی جاتی، بلکہ ان کے پیچھے کوئی انسانی غلطی یا غلط فہمی ہوتی ہے۔ کیا ہم فوکلینڈز جنگ کے دوران برطانوی سیاستدان ٹیڈ رولنز کے واقعے کو اس میں شامل کر سکتے ہیں، جب انہوں نے جوش خطابت میں پارلیمنٹ میں یہ راز افشا کر دیا تھا کہ برطانیہ ارجنٹائن کی مواصلات پڑھ رہا ہے؟ 100%۔ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے تھے، وہ بس ایک غیر ارادی غلطی تھی۔ اسی طرح فوکلینڈز میں ارجنٹائن کے جہاز جنرل بلوگرانو کو غرق کرنے کے بعد پیدا ہونے والا ابہام بھی مس انفارمیشن ہی تھا، جس نے محض رابطے کے فقدان کی وجہ سے کئی سازشی نظریات کو جنم دیا۔ صحیح۔ لیکن اب ہم آتے ہیں تیسری اور سب سے خطرناک قسم کی طرف، جسے کہتے ہیں ڈس انفارمیشن، یعنی جان بوجھ کر گھڑا گیا مکمل جھوٹ۔ تاریخی مثال 1924 کا مشہور زینو ویو خط ہے۔ برطانوی انتخابات سے عین قبل ایک جعلی خط سامنے لایا گیا جس میں ظاہر کیا گیا کہ سوویت یونین برطانوی لیبر پارٹی کے ذریعے کمیونسٹ انقلاب لانے کی سازش کر رہا ہے۔ اور یہ خط بالکل جعلی تھا؟ جی، یہ خط مکمل جعلی تھا، لیکن اس نے انتخابات کا رخ موڑ دیا اور لیبر پارٹی کو شکست ہو گئی۔ اسی طرح سرد جنگ کے دوران سوویت یونین کی خفیہ ایجنسی KGB نے ایک مہم چلائی جسے آپریشن ڈینور کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دنیا بھر میں یہ جھوٹ پھیلایا کہ ایڈز کی بیماری دراصل امریکیوں نے ایک حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر لیبارٹری میں بنائی ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ آج تک کچھ لوگ اس ایڈز والی سازش کو سچ مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈس انفارمیشن اس وقت سب سے زیادہ کارگر ہوتی ہے جب وہ ہمارے ان پوشیدہ تعصبات اور خوف کو ہوا دیتی ہے جو پہلے سے ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ یعنی وہ جھوٹ جو ہم لاشعوری طور پر سچ ماننا چاہتے ہیں وہ سب سے خطرناک ہے۔ دانشوروں جیسے کہ نامور مورخ ایرک ہابسبام ان کے خلاف خفیہ کارروائیاں کیں تاکہ وہ کسی اہم عہدے تک نہ پہنچ سکیں۔ وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے تھے؟ جی، ان ایجنسیوں کے خیال میں وہ ایک بڑے خطرے سے نمٹ رہے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک جمہوری ریاست کو امن کے دور میں اپنے ہی شہریوں کو دھوکہ دینے، ان پر نظر رکھنے یا ان سے حقائق چھپانے کا اخلاقی حق حاصل ہے؟ کیا حفاظت کے نام پر آزادی اور سچائی کو قربان کیا جا سکتا ہے؟ یہاں سبق 7 اور ہمارا حصہ 2 مکمل ہوتا ہے، اور یہ واقعی ایک ایسا اخلاقی مخمصہ ہے جس کا آج تک کوئی سیدھا جواب نہیں مل سکا، کیونکہ سیکیورٹی اور شہری آزادیوں کے درمیان توازن قائم کرنا ہمیشہ ایک کٹھن سفر رہا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک نہ ختم ہونے والی بحث ہے۔ آج کی ہماری یہ ساری گفتگو اگرچہ سرد جنگ، عالمی جنگوں اور انٹیلیجنس کی تاریخ کے صفحات سے نکلی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ یہ آج کے ہمارے ڈیجیٹل دور اور سوشل میڈیا کی دنیا میں سب سے زیادہ متعلقہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج ہمارے ہاتھ میں موجود سمارٹ فونز محض رابطے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان معلومات کا ایک میدان جنگ ہے جہاں روزانہ ڈس انفارمیشن اور کنفرمیشن بائس کے ذریعے ہمارے ذہنوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا ہے۔
ہم اکثر یہ خام خیالی پال لیتے ہیں کہ اگر عوام تک صحیح حقائق پہنچا دیے جائیں تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن آج ہم نے سیکھا کہ محض حقائق جان لینا کافی نہیں ہے، ہمیں طریقہ بھی سمجھنا ہوگا۔ بالکل، ہمیں یہ سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ ہمارے ذہن تک وہ حقائق کس راستے سے پہنچ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا کون سا الگورتھم، کون سی جذباتی اپیل اور ہمارے ذہن میں موجود کون سے ذاتی تعصبات کے فلٹر سے گزر کر کوئی خبر ہمارے دماغ میں اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ یعنی وہ ہمارے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ جی، جو طاقتیں ہیرا پھیری کرنا چاہتی ہیں وہ کوئی نیا ذہن نہیں بناتی، وہ صرف ہمارے پہلے سے موجود غصے، خوف اور پسند کو نشانہ بناتی ہیں۔ یعنی ہمیں خود اپنے دماغ کا چوکیدار بننا پڑے گا۔ آج کی اس زبردست اور فکر انگیز گفتگو کو ہم یہیں سمیٹتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سوچنا اور غور کرنا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر انسانی دماغ ہر وقت ان اندرونی تعصبات کا شکار رہنے پر مجبور ہے اور باہر سے آنے والی ہر معلومات کو اتنی آسانی سے ہیرا پھیری کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، تو کیا ایک غیر جانبدار، خالص اور مطلق سچ کی تلاش خود بھی انسانی دماغ کا ایک خوبصورت دھوکہ ہے؟ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ کیا واقعی کبھی کوئی ایسا آہا لمحہ ہوتا ہے جس پر ہم آنکھ بند کر کے یقین کر سکیں، یا ایک باشعور انسان کی تقدیر یہی ہے کہ اسے اپنی ہر سوچ، ہر یقین اور ہر سچائی پر ہمیشہ ایک سوالیہ نشان لگانا چاہیے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ پارٹ 3 لیسنز ان میکنگ انٹیلیجنٹ یوز آف انٹیلیجنس۔ صحیح، اور یہ حصہ یہ صرف معلومات جمع کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس بات پر مرکوز ہے کہ ان معلومات کو عملی طور پر کیسے استعمال کیا جائے۔ یہ حصہ سرد جنگ کے سنسنی خیز واقعات سے لے کر آج کے ڈیجیٹل دور کی پیچیدگیوں تک کا ایک بہت ہی پراسرار اور سنجیدہ سفر ہے۔ بالکل، تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور اپنے پہلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیسن 8، Imagine yourself in the shoes of the person on the other side۔ ہاں، اور اس کی سب سے بہترین اور حیران کن مثال ہمیں سرد جنگ کے انتہائی کشیدہ دور سے ملتی ہے۔ 1984 کا سال تھا جب برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر اور سوویت رہنما میخائیل گورباچوف کی لندن میں پہلی تاریخی ملاقات ہو رہی تھی۔ اچھا، وہ مشہور ملاقات۔ بالکل، پوری دنیا کی نظریں اس ملاقات پر تھیں، لیکن اس کے پیچھے ایک انتہائی سنسنی خیز اور خطرناک کھیل چل رہا تھا۔ اس ملاقات کی شاندار کامیابی کے پیچھے اولیگ گوڈیوسکی کا ہاتھ تھا، جو KGB کا ایک اعلیٰ آفیسر تھا، لیکن دراصل برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے لیے بطور ڈبل ایجنٹ کام کر رہا تھا۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ دونوں عالمی رہنما ایک میز پر بیٹھے ہیں اور دونوں کو بریفنگ دینے والا شخص ایک ہی ہے، گوڈیوسکی۔ بالکل، سوچئے یہ کتنا پاگل پن تھا۔ مطلب یہ عملی طور پر کیسے ممکن ہوا؟ کیا وہ دونوں طرف کے حساس کاغذات خود ٹائپ کر رہا تھا اور ایک میز سے دوسری میز تک پہنچا رہا تھا؟ نہیں، اس کا طریقہ کار بہت ہی نفیس اور پیچیدہ تھا۔ گوڈیوسکی سوویت قیادت کے بہت قریب تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ گورباچوف کے ذہن میں کیا خدشات ہیں، وہ کن باتوں پر غصہ کر سکتے ہیں، ان کے اصل مقاصد کیا ہیں اور وہ کن دلائل سے قائل ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ وہ یہ ساری نفسیاتی معلومات MI6 کو فراہم کرتا، جو پھر مارگریٹ تھیچر تک پہنچائی جاتی۔ جب تھیچر گورباچوف سے ملے تو وہ پہلے سے جانتی تھیں کہ گورباچوف کی سوچ کا زاویہ کیا ہے۔ تھیچر کو پہلے سے معلوم تھا کہ گورباچوف کیا کہنے والے ہیں، کیونکہ گورباچوف کو مشورے بھی گوڈیوسکی ہی دے رہا تھا۔ واہ، یہ کو ایسا ہی ہے جیسے شطرنج کھیلتے ہوئے آپ کو معلوم ہو کہ مخالف کی اگلی چال کیا ہے۔ بالکل، اور اسی معلومات سے معلوم ہوا کہ گورباچوف ایک مختلف قسم کے رہنما ہیں جو سوویت یونین میں معاشی تبدیلی چاہتے ہیں، اور بعد میں امریکہ اور روس کے درمیان نیوکلیئر کشیدگی جیسے ایبل آرچر 83 کی غلط فہمی کو کم کرنے میں بھی اس نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ہاں، ایبل آرچر 83، جہاں سوویت یونین سمجھ رہا تھا کہ نیٹو واقعی ان پر ایٹمی حملہ کرنے والا ہے۔ بالکل درست۔ اگر گوڈیوسکی کی خفیہ معلومات بروقت نہ ملتیں تو شاید محض ایک غلط فہمی پوری دنیا کو ایک ہولناک ایٹمی جنگ کی طرف دھکیل دیتی۔ اسی لیے پس پردہ رابطے اور بیک چینلز اتنے اہم ہوتے ہیں۔ جیسے وہ شمالی آئرلینڈ والی مثال ہے نا؟ ہاں، دا پائپ، جہاں برطانوی حکومت اور PIRE کے درمیان ایک خفیہ رابطہ تھا۔ ظاہری طور پر لڑائی ہو رہی تھی، لیکن پس پردہ بات چیت جاری تھی۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔
لیکن دیکھیں، اگر ہم اسے روزمرہ زندگی کی گفتگو شنید پر لاگو کریں تو کیا ہم سب کو ایسے خفیہ ایجنٹ بننے کی ضرورت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جاسوس بننے کی ضرورت تو نہیں، لیکن ہمیں وہ اصول ضرور اپنانا چاہیے جسے گفتگو شنید کی زبان میں بیٹھنا کہا جاتا ہے، یعنی بیسٹ آلٹرنیٹو ٹو اے نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ۔ اچھا، یہ بیٹھنا کیا ہوتا ہے؟ سادہ الفاظ میں، گفتگو شنید میں جانے سے پہلے آپ کے پاس اپنا متبادل منصوبہ تیار ہونا چاہیے تاکہ آخری لمحے میں کوئی آپ کا استحصال نہ کر سکے۔ لیکن بات صرف اپنے متبادل تک محدود نہیں ہے۔ کامیاب گفتگو شنید کے لیے آپ کو یہ بھی اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ سامنے والے کا بیٹھنا کیا ہے۔ جب تک آپ خود کو اس کی جگہ رکھ کر اس کی کمزوریوں کو نہیں سمجھیں گے، بہتر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی اور گہری اخلاقی الجھن پوشیدہ ہے۔ وہ کیسے؟ فرض کریں آپ کو اپنے حریف کا کانٹریکٹ مل جائے جو وہ کسی ریسٹورانٹ کی میز پر بھول گیا ہو، تو کیا آپ اسے پڑھیں گے؟ میرا مطلب ہے، کیا جیتنے کے لیے حد پار کرنی چاہیے؟ یہ واقعی ایک مشکل سوال ہے، اور اسی مقام پر کتاب میں جیک اسٹرا کے ایک اصول کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جب بھی شک ہو تو وہ کام کریں جو اخلاقی طور پر درست ہو۔ ڈو دا رائٹ تھنگ۔ ڈو دا رائٹ تھنگ۔ ہاں، اگر آپ کسی غیر اخلاقی طریقے سے وقتی فائدہ اٹھا بھی لیں تو لمبی مدت میں آپ کا بھروسہ اور ساخت تباہ ہو جائے گی، اور ساخت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ صحیح۔ تو یہاں سبق پاٹھ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیسن 9، ٹرسٹ وردینس کریٹس لاسٹنگ پارٹنرشپس۔ یہ بہت اہم سبق ہے۔ اس کی بنیاد ہی شراکت داری اور بھروسے پر ہے۔ بالکل۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بلیچلے پارک کی شاندار تاریخ اور ایلن ٹورنگ کی ٹیم کا وہ واقعہ بہت زبردست تھا۔ جب انہوں نے چرچل کو خط لکھا تو چرچل نے فوراً کارروائی کا حکم دیا تھا، ایکشن دس ڈے کی ہدایت کے ساتھ۔ ہاں، اور اگر ہم اسے وسیع تناظر سے جوڑیں تو یہ وہی بھروسہ تھا جس نے 5 آئیز الائنس جیسی بڑی شراکت داری کی بنیاد رکھی، جس میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں۔ یہ سب سے بڑی شراکت داریاں صرف لین دین پر نہیں چلتیں، بلکہ ان کی بنیاد مشترکہ اقدار اور بھروسے پر ہوتی ہے۔ لیکن دو ممالک کے درمیان ایسا اٹوٹ بھروسہ قائم کیسے ہوتا ہے؟ کتاب میں ایک واقعہ پڑھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ آپ چرچل اور روزی ویلٹ کے خط کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل۔ جب چرچل نے امریکی صدر روزی ویلٹ کو خط لکھ کر اعتراف کیا کہ برطانیہ اصل میں امریکی خفیہ کوڈز پڑھ رہا تھا، مطلب اپنی چوری خود مان لی، اور اتحادی بننے کے بعد چرچل نے اسے فوری رکوا دیا۔ اعتماد قائم کرنے کے لیے بعض اوقات اپنی کمزوریوں اور رازوں کو ایمانداری سے شیئر کرنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ شفافیت اور کمزوری کا اظہار ہی سچے اعتماد کی بنیاد ہے۔ جب آپ اپنے گہرے راز شیئر کرتے ہیں تبھی دوسرا فریق آپ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مجھے تو یہ کسی وقتی تجارتی معاہدے کے بجائے ایک شادی کی طرح لگتا ہے۔ ہاں، ایک طرح سے ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب آپ ہر وقت حساب کتاب نہیں رکھ سکتے، آپ کو ایک دوسرے کی خاطر قربانی دینی پڑتی ہے، یہ جان کر کہ ضرورت پڑنے پر دوسرا بھی ایسا ہی کرے گا۔ بالکل درست، اور مشکل وقت میں یہی رشتے کام آتے ہیں۔ 2000 میں برطانیہ میں تیل کے بحران کی مثال لے لیں۔ وہ فیول کرائسس؟ ہاں، جب حکومتی کمیٹی اور تیل کمپنیوں نے ایک ساتھ مل کر بحران پر قابو پایا۔ یہ بحران کے عین وقت پر نئے دوست بنانے سے ممکن نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے درمیان پہلے سے ایک عملی اور شفاف رشتہ موجود تھا۔ زبردست۔ تو یہاں لیسن 9 مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم لیسن 10 کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیسن 10، سبورژن اینڈ سیڈیشن آر ناؤ ڈیجیٹل، اور یہ انتہائی جدید اور قدرے خوفناک موضوع کی طرف ایک بہترین موڑ ہے۔ واقعی یہ حصہ پڑھ کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کی دنیا میں بغاوت اور تخریب کاری مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو چکی ہے۔ کتاب 2027 کے ایک خیالی مگر خوفناک سیاسی منظر نامے سے آغاز کرتی ہے، جہاں ایک ڈیجیٹل مہم، جعلی ویڈیوز یعنی ڈیپ فیکس اور غیر ملکی مداخلت کے ذریعے ایک ملک کا پورا انتخابی نظام ہیک کر لیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ منظرنامہ بھلے ہی مستقبل کا ہو، لیکن اس کی جڑیں آج میں موجود ہیں، جیسے کتاب میں 2016 کے امریکی انتخابات اور بریکسٹ کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اور یہاں ہم دونوں کے لیے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کتاب میں دی گئی ان مثالوں کا ذکر صرف دی گئی معلومات کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی بھی سیاسی جماعت، بائیں بازو یا دائیں بازو کی حمایت یا مخالفت کرنا قطعی نہیں ہے۔ ہم صرف کتاب کے حقائق پیش کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔
ہم صرف یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کیسے استعمال ہوتی ہے۔ ان خطرات کو جانچنے کے لیے سیز ماڈل بہت کارآمد ہے۔ SEES یعنی سچویشنل اویئرنیس، ایکسپلینیشن، ایسٹیمیٹس اور اسٹریٹجک نوٹس اچھا، تو یہ ماڈل عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ کو ٹارگٹ کیا جہاں پہلے سے ہی غصہ اور اختلافات موجود تھے۔ مطلب وہ صرف جھوٹی خبریں نہیں پھیلا رہے تھے؟ نہیں، انہوں نے جدید الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے جان بوجھ کر دونوں انتہاؤں کی حمایت کی۔ مقصد کسی ایک کو جتوانا نہیں تھا، بلکہ عوام کا ان کے اپنے ہی نظام پر سے بھروسہ مکمل طور پر ختم کرنا تھا۔ اور اسی کو ہم ڈس انفارمیشن کہتے ہیں نا، غلط معلومات کی بھرمار۔ بالکل۔ کتاب میں اسکرپال کو زہر دیے جانے والے واقعے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد انٹرنیٹ پر درجنوں متضاد اور جعلی خبریں پھیلا دی گئیں۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک جھوٹ تسلیم کروا لیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ سچائی کو اتنے شکوک میں ڈال دیا جائے کہ لوگ سچ پر یقین کرنا ہی چھوڑ دیں۔ جیسے وہ پیزا گیٹ سازش کا واقعہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ بالکل وہی بات ہے۔ لیکن اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہم خود اس سب کے ذمہ دار نہیں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اپنے گھر کی چابیاں خود انجان لوگوں کو دے دی ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں مفت انٹرنیٹ سروسز اور وائی فائی مل سکے۔ کیا ہماری نفسیاتی کمزوری ان ہیکرز کے حملوں سے زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ اصل مسئلہ ایڈ-ٹیک اور مائکرو ٹارگیٹنگ کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ کا معاشی ماڈل ہی ہماری توجہ حاصل کرنے پر مبنی ہے۔ الگورتھم ہماری نفسیات اور تعصبات کا خاکہ بنا لیتا ہے، پھر ہمیں ایسی خبریں دکھائی جاتی ہیں جو ہمارے ڈر کو بھڑکاتی ہیں۔ یہ کمپنیاں ہمیں ایکو چیمبرز میں قید کر دیتی ہیں۔ ایکو چیمبرز؟ یعنی جہاں ہم صرف اپنی ہی آواز کی گونج سنتے ہیں؟ بالکل، جہاں ہم صرف وہی آرا سنتے ہیں جو ہماری اپنی سوچ سے ملتی جلتی ہیں۔ کوئی مختلف رائے ہم تک پہنچنے ہی نہیں دی جاتی، جس سے سماجی دراڑیں مزید گہری ہو جاتی ہیں۔ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ یہ سبق تو واقعی آنکھیں کھول دینے والا تھا۔ اگر ہم اپنی پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے سر جنگ کے ڈبل ایجنٹس کے پرخطر دور سے لے کر آج کے ڈیجیٹل ٹرولز اور مائکرو ٹارگیٹنگ تک کا سفر طے کیا ہے۔ ہاں، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ گفتگو شنید میں دوسرے کی جگہ خود کو رکھ کر سوچنا کتنا ضروری ہے۔ بالکل، اور یہ کہ بھروسہ راتوں رات نہیں بلکہ سالوں کی شفافیت اور کمزوری بانٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور میری آخری نصیحت یہی ہوگی کہ پرانے دور کی جنگیں سرحدوں پر لڑی جاتی تھیں، لیکن آج کی جنگیں ہمارے ذہنوں اور سکرینوں پر لڑی جا رہی ہیں۔ ہمیں کسی بھی معلومات کو قبول کرنے سے پہلے اس پر تنقیدی نگاہ ڈالنی ہوگی۔ صحیح۔ تو اس تفصیلی مطالعے کے بالکل آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نیا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارا اپنا ذہن ہی ڈیجیٹل جنگ کا نیا میدان ہے تو ہم اپنے دماغ کے گرد کرٹیکل تھنکنگ یعنی تنقیدی سوچ کا وہ فائر وال کیسے بنا سکتے ہیں جسے کوئی بھی جدید الگورتھم ہیک نہ کر سکے؟ ہمیں واقعی یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں یا ٹیکنالوجی ہمیں استعمال کر رہی ہے۔ بہت ہی زبردست سوال ہے۔ حصہ 4 پر امیدی کا ایک حتمی سبق یعنی پارٹ 4 A Final Lesson in Optimism۔ ہاں، اور یہ حصہ ہمیں نہ صرف ٹیکنالوجی کے تاریک پہلوؤں سے ڈراتا نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل ایک نقشہ ہے، ایک خاکہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی اس ڈیجیٹل زندگی کے فوائد کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ان سنگین خطرات سے کیسے بچ سکتے ہیں جو ہماری جمہوریت کو لاحق ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ آغاز کریں، میں ایک بات واضح کر دوں۔ جی، وہ غیر جانبداری والی بات نا؟ بالکل، چونکہ اس کتاب میں دائیں اور بائیں بازو کی سیاست کا ذکر ہے، جیسے ٹرمپ یا بریگزٹ یا روسی مداخلت وغیرہ، تو ہم یہاں بالکل غیر جانبدار رہیں گے۔ صحیح۔ ہمارا مقصد کسی سیاسی نظریے کی تائید کرنا نہیں ہے، ہم صرف کتاب میں پیش کیے ہوئے حقائق اور جو مصنف کے خیالات ہیں ان کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ جی، تاکہ سننے والے خود نتیجائیں خز کر سکیں۔ تو چلیں کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے ہی چلتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ہمارے پہلے سبق سے۔ سبق 1، ایک متفقہ وہم کی کشش کو سمجھنا، یعنی لیسن 1، انڈرسٹینڈنگ the lure of a consensual hallucination۔
یہ ایک بہت ہی دلچسپ عنوان ہے نا؟ کتاب میں مشہور سائنس فکشن ناول نگار ولیم گبسن کا ذکر ہے، جنہوں نے سائبر سپیس کو ایک متفقہ وہم قرار دیا تھا۔ ایک ایسا وہم جس پر ہم سب متفق ہو چکے ہیں۔ ہاں، مطلب عام الفاظ میں دیکھا جائے تو یہ کیسا وہم ہے؟ اعداد و شمار تو یہ بتاتے ہیں کہ 80% امریکی نا باقاعدگی سے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اور 93% لوگ تو ایسے ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہوئے یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی اپنا فون چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ہم سب مل کر اس خیالی دنیا کو ہی اصل زندگی سمجھنے لگے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے کیسینو کی مثال دی تھی نا شروع میں، جی، وہ یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ متفقہ وہم محض کوئی عادت نہیں ہے جو ہم نے اپنا لی ہو۔ تو پھر کیا ہے یہ؟ یہاں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل لت ہمارے دماغ کی نیورل وائرنگ کو مستقل طور پر تبدیل کر رہی ہے۔ ارے واہ، دماغی ساخت کو ہی بدل رہی ہے۔ بالکل، جب کوئی شخص اپنا فون اٹھاتا ہے نا اور اسکرین کو نیچے کھینچ کر ریفریش کرتا ہے تو وہ دراصل ایک جواری کی طرح اگلی نوٹیفیکیشن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو کلک بیٹ اور لائکس کا چکر ہوتا ہے۔ جی، اور یہ بے یقینی دماغ میں ڈوپامائن پیدا کرتی ہے۔ رفتہ رفتہ ہم ایک ایسے چکر میں پھنس جاتے ہیں جہاں اگر ہم کچھ دیر آن لائن نہ ہوں تو ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے۔ مطلب ہم تکنیکی طور پر اپنے ہی آلات کے غلام بن چکے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن کتاب میں ایک اور تصور پر بہت زور دیا گیا ہے، جسے وہ مطلب گوشت پوسٹ کی دنیا یعنی میٹ سپیس اور سائبر سپیس کی الگ الگ تقسیم کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ پر ہو رہا ہے وہ بس وہیں تک محدود ہے۔ جی، کہ اصل زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہی تو وہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کی طرف یہ سبق اشارہ کر رہا ہے۔ یہ وہم بے شک ڈیجیٹل ہے، لیکن اس کے نقصانات بالکل حقیقی اور ٹھوس ہیں۔ جیسے جب کوئی ہیکر کسی ملک کے پاور گرڈ پر حملہ کرتا ہے نا تو ہسپتالوں کی حقیقی بجلیاں گل ہوتی ہیں۔ ہاں، مریضوں کی جانوں پر بناتی ہے۔ بالکل، اور جب آن لائن سائبر بلنگ ہوتی ہے تو حقیقی انسان، خاص طور پر بچے، شدید ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس سب میں ایک بہت بڑا کردار آن لائن گمنامی کا ہے۔ گمنامی یعنی نام ظاہر نہ کرنا؟ جی، یہ گمنامی انسان کے اندر چھپے ہوئے ایک ایسے رویے کو باہر لے آتی ہے جسے ماہرین نفسیات بے باکی کا اثر یا ڈس انہیبیشن ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اچھا، میں سمجھ رہی ہوں۔ یعنی اسکرین کے پیچھے چھپ کر انسان وہ سب کچھ کہنے اور کرنے کی ہمت جٹا لیتا ہے جو وہ کبھی کسی کے روبرو کھڑے ہو کر نہ کرے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کی سب سے تاریک شکل ہمیں سیکسٹورشن جیسے جرائم میں نظر آتی ہے۔ اف، یہ تو بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ جی، جہاں نوجوانوں کو ان کی نجی تصاویر کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ مادرازہ خودآزاری یا خودکشی تک جا پہنچتا ہے۔ یہ تو واقعی انتہائی تشویشناک صورتحال ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے انفرادی رویوں پر نظر ثانی کریں۔ یہ سبق 1 کا اختتام ہے، اب ہم سبق 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ضرور۔ سبق 2، جمہوریت پر اثرات کو سمجھنا، یعنی لیسن 2، انڈرسٹینڈنگ دی امپیکٹ آن ڈیموکریسی۔ یہ سبق بحث کو مطلب انفرادی سطح سے اٹھا کر پورے معاشرے پر لے آتا ہے۔ اس میں سچائی کے زوال یا ٹروتھ ڈیکے کا بڑا تفصیلی ذکر ہے۔ بالکل، اور رینڈ کارپوریشن کے مطابق اس زوال کی 4 بڑی نشانیاں بتائی گئی ہیں: حقائق پر بڑھتا ہوا اختلاف، رائے اور حقیقت کے درمیان فرق کا مٹ جانا، حقائق کے مقابلے میں ذاتی تجربات کا غلبہ، اور ماہرین پر عدم اعتماد۔ جی، اور ذرا سوچیں، جب ہم یہ طے ہی نہ کر سکیں کہ سچ کیا ہے تو کوئی بحث کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی صحت مند معاشرہ ان 4 نشانیوں کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا۔ اور اسی حوالے سے کتاب میں بریگزٹ مہم کے دوران چلنے والی اس مشہور بس کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ 350 ملین پاؤنڈز والی بس۔ جی، جس پر دعویٰ تھا کہ یورپی یونین کو اتنا پیسہ دیا جا رہا ہے، جو کہ ایک متنازع بات تھی، یا پھر امریکی صدارتی مہم میں جو متبادل حقائق یا آلٹرنیٹیو فیکٹس کے اصطلاح بھی۔ یہ سب اسی سچائی کے زوال کی مثالیں ہیں۔ اور جب ہم یہ پڑھتے نا تو ذہن میں فوراً اپنے ارد گرد کی مثالیں بھی آتی ہیں۔ مطلب خاندان کے واٹس ایپ گروپ کی مثال ہی لے لیں۔ ارے بالکل، واٹس ایپ گروپس تو اس کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ ہے نا؟
جب کوئی سنسنی خیز لیکن بالکل جھوٹی خبر فارورڈ ہوتی ہے اور لوگ حقائق جانچے بغیر بس غصہ کرنے لگتے ہیں، کیونکہ لوگ صرف وہی سننا چاہتے ہیں جو ان کے پہلے سے موجود عقائد کو تقویت دیں۔ جسے تصدیقی تعصب یا کنفرمیشن بائس کہتے ہیں۔ تو کیا ہم حقیقت کی دنیا چھوڑ کر مکمل طور پر جذبات کی دنیا میں نہیں آ چکے؟ آپ نے واٹس ایپ والی بڑی شاندار مثال دی۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے پاپولزم اور سازشی نظریات لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ لوگ اتنی آسانی سے کیوں مان لیتے ہیں؟ دیکھیں، جب لوگ معاشرے میں خود کو تنہا یا پیچھے رہ جانے والا محسوس کرتے نا، تو ان کا دماغ مشکل مسائل کے لمبے حل کے بجائے آسان اور جذباتی حل تلاش کرتا ہے۔ اچھا، سازشی نظریات انہیں تسلی دیتے ہیں کہ ان کی ناکامی کی وجہ کوئی چھپی ہوئی طاقت ہے۔ کتاب میں ماہر حیاتیات رابرٹ ٹریورز کی تحقیق کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا ماننا ہے کہ انسانوں کے اندر ارتقائی طور پر خود فریبی یا سیلف ڈسیپشن کی صلاحیت اس لیے پیدا ہوئی تاکہ ہم دوسروں کو زیادہ کامیابی سے دھوکہ دے سکیں۔ ارے واہ! تو مطلب ہم پہلے خود کو ایک جھوٹ پر قائل کرتے ہیں تاکہ جب ہم دوسروں کو وہ جھوٹ بولیں تو ہمارے چہرے پر ندامت نہ ہو؟ بالکل، تاکہ ہم سچے لگیں۔ یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی گہرا اور خوفناک پہلو ہے۔ واقعی، لیکن پھر اس سچائی کے زوال کو روکا کیسے جائے؟ اگر ہم کسی کو حقائق بتاتے ہیں تو وہ ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ یہ اہم سوال ہے۔ کتاب اس کا ایک عملی حل پیش کرتی ہے۔ مصنف کے مطابق اس کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 طرح کی تردید کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی 2 طریقے اس بات کو کاٹنے کے؟ جی، پہلا طریقہ ہے موضوع کی تردید یا ٹاپک ریبٹل۔ اس میں آپ غلط معلومات کے سامنے ٹھوس حقائق پیش کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، حقائق تو اکثر کام ہی نہیں آتے۔ بالکل، اسی لیے دوسرا اور زیادہ مؤثر طریقہ ہے ٹیکنیک کی تردید یا ٹیکنیک ریبٹل۔ یہ کیسا ہوتا ہے؟ اس میں آپ بحث کے موضوع کو چھوڑ کر اس چال کو بے نقاب کرتے ہیں جس سے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہو۔ کیا آپ اس کی کوئی عام سی مثال دے سکتے ہیں تاکہ بات ذرا کھل کر سامنے آئے؟ ضرور۔ فرض کریں کوئی شخص ایک ویڈیو دکھا کر دعویٰ کرتا ہے کہ کسی مخصوص علاقے میں بہت جرائم ہو رہے ہیں، لیکن وہ ویڈیو دراصل 5 سال پرانی اور کسی اور ملک کی ہو۔ جی، ایسا تو اکثر ہوتا ہے سوشل میڈیا پر۔ اب اگر آپ اس سے جرائم کے اعداد و شمار پر بحث کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی اور کوئی مانے گا بھی نہیں۔ بالکل، اس کے بجائے آپ ٹیکنیک کی تردید کرتے ہوئے کہیں گے کہ دیکھیں، یہ شخص آپ کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے پرانی ویڈیو کو آج کے سیاق و سباق میں پیش کر کے آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ تو آپ نے اس کے ہتھ کنڈے کو ہی بے نقاب کر دیا۔ جی، لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ منطقی دلیل میں ہمیشہ ایک جذباتی ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ہم صرف خشک حقائق دے کر لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے۔ یہ تو بہت ہی طاقتور طریقہ ہے۔ خیر، یہ سبق 2 کا اختتام ہے۔ اب ہم سبق 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی چلیں۔ سبق 3، ڈیجیٹل تخریب کاری کا مقابلہ کرنا، یعنی لیسن 3، فینڈنگ آف ڈیجیٹل سبورژن۔ یہاں سے معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے کیونکہ کتاب تاریخ کے خونریز اوراق پلٹتی ہے۔ پرانے دور کی بغاوتوں کی مثالیں۔ جی، جیسے ہنری ہشتم کے دور میں باغیوں کے جسموں کے ٹکڑے کاٹ کر لٹکائے جاتے تھے تاکہ خوف بیٹھے، یا فرانسیسی انقلاب کے دوران گلوٹین کے استعمال۔ خوفناک ادوار تھے۔ بالکل، لیکن آج کے دور میں تخریب کاری کا طریقہ بدل گیا ہے۔ آج کی تخریب کاری ڈیجیٹل ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال چین کا سوشل کریڈٹ سکور کا نظام ہے۔ جی، اور اوئیغور آبادی کی نگرانی کا نظام۔ مطلب آمرانہ حکومتیں کیسے انٹرنیٹ کو کنٹرول کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ جدید نگرانی ماضی کے کسی بھی جابرانہ نظام سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ سوشل کریڈٹ سکور میں کوئی پولیس والا آپ کے پیچھے کھڑا نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا ڈیجیٹل جال ہے جو آپ کی ہر حرکت کو ٹریک کر رہا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر کیا سرچ کرتے ہیں، بل وقت پر دیتے ہیں یا نہیں، حتیٰ کہ آپ کے دوست کون ہیں، سب کچھ مانیٹر ہو رہا ہے۔ جی، اور ایک الگوریدم آپ کا سکور بناتا ہے۔ سکور کم ہو جائے تو ہوائی جہاز کا ٹکٹ نہیں ملے گا، بچوں کو اچھے سکول میں داخلہ نہیں ملے گا۔ یہ مکمل سماجی کنٹرول ہے۔
یہاں مجھے خیال آ رہا ہے، کیا یہ جدید الگوریدمز ہے نا، بالکل ماضی کی مشرقی جرمنی کی اسٹاسی خفیہ پولیس کی طرح نہیں ہے؟ بہت حد تک اسٹاسی بھی تو لوگوں کی جاسوسی کرتی تھی۔ ہاں، پڑوسی کو پڑوسی کے پیچھے لگاتی تھی۔ فرق صرف اتنا محسوس ہوتا ہے کہ ان سے لوگ ڈرتے تھے، اور آج ان ڈیجیٹل جاسوسوں کو ہم نے خود خوشی سے پیسے دے کر اپنی جیبوں میں رکھا ہوا ہے۔ ارے واہ، یہ آپ نے بڑی شاندار تشبیہ دی ہے۔ ہم نے واقعی اپنی مرضی سے نگرانی قبول کر لی ہے۔ تو پھر آمرانہ حکومتیں اور جمہوری ممالک میں فرق کیا بچا؟ کتاب میں لکھا ہے کہ جمہوری حکومتوں کو بھی تو اپنی سلامتی کے لیے خفیہ ایجنسیوں کی ضرورت ہوتی ہے، دہشت گردی روکنے کے لیے۔ یہی تو وہ باریک لکیر ہے جسے سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک آزاد معاشرے میں بھی ایجنسیوں کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے۔ تو پھر ایک آمریت اور جمہوریت کی نگرانی میں فرق کیسے کریں؟ فرق ہے قانون کی حکمرانی کا، یعنی رول آف لا۔ جمہوری ممالک میں اس نگرانی کو شفافیت اور پرائیویسی کے سخت قوانین کے تابع ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ادارہ اندھا دھند جاسوسی نہیں کر سکتا۔ بالکل، اسے عدالتوں اور پارلیمان کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ مصنف کا موقف یہی ہے کہ اگر یہ اخلاقی اصول ختم ہو جائیں تو جمہوری ممالک کے ڈیجیٹل ٹولز بھی عوام کے لیے جبر بن سکتے ہیں۔ یعنی اصل چیز وہ قانونی دائرے کار ہے جو اداروں کو حد میں رکھتا ہے۔ چلیں، یہ سبق 3 کا اختتام ہے، اب ہم سبق 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، ٹولز آف دا ڈیجیٹل بائیو ویز۔ یہ سبق آج کی سب سے پیچیدہ بحث کو چھیڑتا ہے، مطلب ٹیک کمپنیوں کا کردار۔ کیا وہ پائپ ہیں یا پبلشر؟ بالکل، یہ کمپنیاں ہمیشہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ محض ایک پائپ ہے جن کے ذریعے معلومات گزرتی ہیں، اس لیے وہ مواد کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور وہ خود کو پبلشر ماننے سے انکاری ہیں۔ جی، اور اسی آزادی اظہار کے نام پر نفرت انگیز مواد، جہادی پروپیگنڈا یا روسی مداخلت جیسے معاملات کو پھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ مجھے یہ دلیل ہضم نہیں ہوتی۔ اور کتاب بھی اسے مسترد کرتی ہے۔ یہ کمپنیاں ایک غلط تقسیم یا فالس بائنری کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اچھا، اگر ہم اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھیں، فرض کریں ایک پانی کا پائپ ہے جو زہریلا پانی فراہم کر رہا ہے، تو کیا ہم پلمبر کو مکمل طور پر بری الذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ یا ڈاکیے کی مثال لے لیں، اگر ڈاکیا صرف خط پہنچاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ خود فیصلہ کرے کہ کس گھر میں زہریلا خط بار بار پھینکنا ہے کیونکہ اس سے شور مچتا ہے، اور اس سے ڈاکیے کی اہمیت بڑھتی ہے۔ جی، تو کیا وہ اب بھی محض ایک ڈاکیا رہا؟ کیا ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے الگوریدمز بھی یہی کام نہیں کر رہے؟ آپ نے اس پیچیدہ بحث کو بہت خوبصورتی سے واضح کر دیا۔ اصل مسئلہ الگورتھم کا وہ ادارتی فیصلہ یا ایڈیٹوریل کنٹرول ہے جو یہ کمپنیاں کر رہی ہیں۔ مطلب وہ غیر جانبدار نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ جب ان کا الگورتھم اشتعال انگیز مواد کو وائرل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے نا، تو وہ پبلشر کا کردار ہی ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ آمرانہ حکومتیں تو بس بٹن دبا کر سینسرشپ لگا دیتی ہیں۔ لیکن ایک جمہوری ملک تو ایسا نہیں کر سکتا جہاں آزادی اظہار رائے ایک بنیادی حق ہے۔ سینسرشپ واقعی ایک حساس موضوع ہے۔ آزاد معاشروں میں ہمیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے کہ کچھ ناگوار باتیں گردش کریں گی۔ جی، ہم ہر بات پر تو پابندی نہیں لگا سکتے نا۔ بالکل، لیکن آزادی اظہار کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم الگورتھمز کو تشدد پر اکسانے یا غیر ملکی دشمنوں کو مداخلت کی کھلی چھوٹ دے دیں۔ تو پھر مصنف کیا تجویز کرتے ہیں؟ مصنف کا ماننا ہے کہ ہمیں نئے ضوابط بنانے ہوں گے جہاں ان کمپنیوں کو ان کے الگورتھم کے انتخاب پر جوابدار ٹھہرایا جائے۔ توازن مشکل ضرور ہے، مگر شفافیت سے ممکن ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور اسی کے ساتھ یہ سبق 4 کا اختتام ہے۔ اب ہم اپنے آخری اور امید افزا سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، سبق 5۔ سبق 5 کیا کیا جا سکتا ہے، یعنی لیسن 5 واٹ کین بی ڈن۔ یہ اس پوری کتاب کا سب سے زیادہ پرامید حصہ ہے، اور اس میں 2028 کا ایک خیالی منظر نامہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، ایک ایسا مستقبل جہاں جمہوریت پھر سے بحال ہو چکی ہے۔ اس میں دی اکانومسٹ جریدے کی بتائی گئی 3 امید کی کرنوں کا ذکر ہے۔ پہلی کرن تو اسکولوں میں تنقیدی سوچ کی تعلیم ہے۔ بالکل، اور تیسری کرن مضبوط سائبر سیکیورٹی کا نظام ہے۔ لیکن جو دوسری کرن ہے نا، اس پر میں تھوڑا رکنا چاہوں گی۔ جی، بائیو میٹرک انٹرنیٹ والی بات۔ ہاں،
اس میں کہا گیا ہے کہ ایک نیا محفوظ بائیو میٹرک انٹرنیٹ متعارف کرایا گیا ہے جہاں گمنامی مکمل ختم کر دی گئی ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہ تو مجھے کسی ڈسٹوپین فلم یا بلیک مرر کی قسط لگ رہی ہے۔ بہت سے لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں۔ مطلب گمنامی ختم کر کے کیا ہم پرائیویسی کو مکمل دفن نہیں کر رہے؟ آپ کا یہ خدشہ بالکل بجا ہے، اور آزادی پسند لوگ یہی سوال اٹھاتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے ریاست ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ تو پھر اس میں امید کی کرن کہاں سے آئی؟ مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم آج کے موجودہ نظام میں بھی تو گمنام نہیں ہے نا۔ ٹیک کمپنیاں ہمارا سارا ڈیٹا رکھتی ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ بائیو میٹرک انٹرنیٹ کا تصور دراصل ان جرائم کو روکنے کے لیے ہے جن کا ہم نے سبق 1 میں ذکر کیا تھا، جیسے سائبر بلنگ اور سیکسٹورشن۔ اچھا، یعنی جب کوئی آن لائن کسی کو گالی دے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کی اصل شناخت موجود ہے۔ بالکل، اور اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے گا۔ یہ گمنامی کی آڑ میں ہونے والے جرائم کو ختم کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے انتہائی سخت پرائیویسی قوانین کی ضرورت ہوگی۔ یعنی ٹیکنالوجی اپنے آپ میں نہ اچھی ہے نہ بری، یہ اس کے گرد بنے ہوئے قوانین ہیں جو اسے محفوظ بناتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس حصے کے آخر میں مصنف نے اسحاق آسیموف کا ایک بڑا شاندار قول نقل کیا ہے کہ یہ ماننا جمہوریت کے لیے خطرناک ہے کہ میری جہالت آپ کے علم کے برابر ہے۔ My ignorance is just as good as your knowledge۔ جی، اور ساتھ ہی ڈیوڈ ہیوم کا حوالہ بھی دیا ہے کہ کسی بھی انسان کی سوچ میں ہمیشہ احتیاط اور شائستگی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، یہ دونوں حوالے دراصل اس پوری کتاب کی روح ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بچانے والی چیز کوئی نیا سافٹ ویئر نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ جو چیز معاشرے کو گمراہی اور جھوٹ سے بچاتی ہے وہ شک کرنے کی عادت، تحقیق اور تنقیدی سوچ ہے۔ جب تک ہم علم اور شواہد کا احترام نہیں کریں گے، کوئی ٹیکنالوجی ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اصل دفاع ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ سبق 5 کا اختتام ہے، اور اسی کے ساتھ اس حصے کی تفصیلی گفتگو بھی مکمل ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم اس ڈیجیٹل لت سے نکل کر ایک روشن مستقبل کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ یہ واقعی عمل کا راستہ ہے، مایوسی کا نہیں۔ بہت خوب۔ تو اس ساری زبردست گفتگو کے بعد چلیں ایک ایسے پہلو پر غور کرتے ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ جی ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ نے ہمارے دماغوں کو فوری اور جذباتی رد عمل یعنی تیزی سے سوچنے یا تھنکنگ فاسٹ کا عادی بنا دیا ہے۔ ہر وقت کچھ نیا دیکھنے کی جلدی ہوتی ہے۔ تو کیا مستقبل میں اسکرین سے دور رہنا، مکمل طور پر آف لائن رہنا اور بغیر کسی رکاوٹ کے گہری سوچ یعنی تھنکنگ سلو کے لیے وقت نکال پانا اس معاشرے کی سب سے مہنگی لگژری بن جائے گا؟ یہ تو ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ کیا ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہر وقت جڑے رہنے کی بجائے مکمل طور پر منقطع اور ٹریک نہ ہونے کی صلاحیت ہی دراصل اصل آزادی کہلائے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب نہ ہم سب کو اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین بند کر کے ضرور ڈھونڈنا چاہیے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔